سورت بنی اسرائیل یا سورت اسرا یہ مکی سورت ہے، اس میں 111 آیات ہیں، 12 رکوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کی ابتدا ایک بہت اہم واقعے سے ہوتی ہے جو کہ المعروف واقعہ معراج کے نام سے سب جانتے ہیں جس کو، اور اس سورت میں بنی اسرائیل کا بھی کچھ حال بیان ہوا ہے، اسی مناسبت سے سورت کا یہ نام دکھنے میں آتا ہے۔ اور واقعہ معراج کس سن کے کس نبوی میں یہ پیش آیا ہے، اس کے تعین میں مفسرین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک 4 نبوی اور بعض یہ کہتے ہیں کہ واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا تھا، اور زیادہ جو یہ قول مشہور ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ معراج نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال پیش آیا تھا، یعنی نبوت کے 11ویں سال یا 12ویں سال میں آیا ہو، تو اس لحاظ سے یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل کا معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ زندگیوں میں انقلاب برپا کر دینے والا تھا، ایمان اور اعتقاد کے معاملوں کو بڑھا دینے والا تھا، کیونکہ یہ واقعہ ایسا تھا کہ راتوں رات پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح اور جسم کے ساتھ یہ سفر کیا آسمان دنیا کا، اور جس رات یہ واقعہ پیش آیا تھا اس رات آپ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے ہم مقیم تھے، اور ان کا مکان جو ہے بیت اللہ کے بالکل قریب تھا، اور اکثر بیشتر آپ وہاں جایا کرتے تھے، اور چونکہ آپ کا وہاں سے ذرا دور تھا اس لیے آپ بعض اوقات اپنی بہن کے یہاں ٹھہر جاتے تھے تاکہ رات کو بیت اللہ میں عبادت کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ سفر معراج جو ہے وہ آپ کا ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا تھا، کہ آپ کو ام ہانی کے گھر سے فرشتے بیدار کر کے لے کر حتیم میں لے کر آئے، وہاں آپ کا شق صدر ہوا، اور پھر وہیں سے آپ سفر معراج پر روانہ ہوئے، اور پھر معراج کے واقعے کی باقی دیگر تفصیلات ہیں جو آپ اسی لنک میں انشاءاللہ سن لیں گے۔ اس تعجب انگیز واقعے کو اللہ نے یوں بیان کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے لی، یعنی ظاہر ہے آپ سے خود معراج کے سفر پر نہیں گئے، بلکہ اللہ نے اپنی حکمت سے یہ بندوبست فرمایا اور قدرت سے انتظام فرمایا کہ آپ کے لیے اتنا تیز رفتار جانور بھی اللہ ہی نے مہیا کیا کہ آپ اس کے اوپر سواری کرتے، براق پہ آپ نے سواری کی جو جبریل امین لے کر آئے تھے، اور طویل سفر کے لیے جو ہے وہ زیادہ لمبا وقت نہیں بلکہ لیلاً سب کچھ راتوں رات میں ہی ہوا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الى المسجد الاقصی، مسجد الاقصی کی طرف، یعنی کہ جو نسبتاً دور تھی، یعنی بیت المقدس خطہ عرب سے دور ہے، اس لیے اسے مسجد اقصی کا نام دیا گیا ہے۔ تو مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ الذی بارکنا، جس میں ہم نے برکتیں دی ہیں، حولہ، اس کے ارد گرد برکات کو ہم نے رکھا ہے، اس میں ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی برکات ہیں، تاکہ ہم اس کو دکھائیں، من آیاتنا، اپنی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں دکھائیں، عجائبات دکھائیں، اور وہ انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے اور جس کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بالا، عالم ملکوت کی بہت سی جگہوں کی سیریں کرائیں، اور اس اپنی قدرت کی مظاہر دکھائے، عجیب و غریب نشانیاں دکھائیں، جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب۔ دوسری آیت میں جو ہے پھر انبیاء کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نمبر 1 پہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی اور ہم نے ان کو بنایا تھا ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ تعلیمات کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تتخذوا، یہ کہ تم مت بنانا، من دونی کے علاوہ اس کے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز، ذریۃ من حملنا مع نوح، اسی طرح نوح جو ہے اور تم لوگوں کی اولادوں کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے طوفان نوح سے ایمان لانے اور طوفان نوح سے بچ جانے والے لوگ ہیں، یعنی جو آج لوگ موجود ہیں وہ طوفان نوح میں بچ گئے تھے جو ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ وقضینا، اور اسی طرح ہم نے فیصلہ کہ وہی بھیجی بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں لتفسدن فی الارض، کہ ہم وہی بھیجی ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں، یعنی ان کو
کو آگاہ کر دیا تھا کہ تم فساد کرو گے زمین میں مرتين 2 مرتبہ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا اور تم سرکشی کو اختیار کرو گے بے انتہا سرکشی، یعنی سرکشی کے نتیجے میں تمہیں دونوں مرتبہ اللہ کی جانب سے سخت سزا دی جائے گی۔ اس کا تذکرہ نہیں ہے، وہ فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پھر جب ان دو میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، بنی اسرائیل نے سرکشی کی، اللہ کے احکام کو ٹھکرایا، تو پھر بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ہم نے بھیجے تمہارے اوپر ایسے بندے جو سخت لڑائی لڑنے والے تھے، یعنی وہ تم سے بھی زیادہ لوگ اس نے مسلط کر دیے، اور جس کا زمانہ جو تھا وہ بخت نصر بادشاہ تھا، اور پھر اس کے ساتھی تھے دیگر کہ جنہوں نے بہت ہی زیادہ بگاڑ کو پیدا کیا۔ اور جب بنی اسرائیل نے اس زمین کی پرفضا امن والی فضا کو خراب کر دیا، اللہ کے قوانین کو ختم کیا، حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کیا، تو اللہ نے ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو حاکم اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے تو اس کی سرکوبی کے لیے ان پر ان سے زیادہ جابر لوگ مسلط کر دیتا ہے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ تو اسی اصول کے تحت اللہ نے بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کو بابل سے اٹھا کر شام اور فلسطین میں بنی اسرائیل پر حملہ کرایا، اور جس نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور پچھلے سال کے رمضان مبارک میں بیت المقدس پر جو یہود کی طرف سے حملہ ہوا، انہوں نے بہت زیادہ نقصانات کیے، مسجد کا تقدس کو پامال کیا، اور ابھی کل پرسوں بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ نے دیکھا کتنے شہداء بھی ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ مار پیٹ کی، اور مسجد کا تقدس، اور پھر رمضان میں ہی یہ بس ایسا لگتا ہے جیسے بدبختی کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قہر کو ان کے اوپر بھیج سکتا ہے، کچھ ایسا ہی ہے، اس انتظار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کہ جو اتنے سخت حالات کے باوجود بھی اللہ کا گھر آباد کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، مسلمان جہاں جہاں مغلوب اور کمزور ہے اللہ تعالیٰ کو فتح نصیب فرمائے، اور کافروں کو اور ظالموں کو عبرتناک شکست دے کے رہتی دنیا تک وہ عبرت کا نمونہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ حق کو، اس کلمہ دین کو مسلمانوں کے ذریعے سے بلند رکھے، اور یہ جس قسم کے واقعات جو ہر سال بالخصوص رمضان مبارک میں ہوتے ہیں اور عید کے موقع پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو کمزور کر دے، اور ان کی طاقتوں کو کمزور کر دے، ان کی چالوں کو کمزور کر دے، یہ ایسا نہ کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر مسلط کیا تھا، انہوں نے وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، فجا سہیل الدیار، وہ بابلی فوجی جو تھی بنی اسرائیل کے شہروں میں گھسی، اور ان کی مزاحمت کی کسی کو ہمت نہ پڑی، انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا، اور ان کی ندیاں جو گلیوں میں بہہ گئیں، اور یعنی 40,000 سے لے کر 70,000 تک اسرائیلیوں کی قتل کی روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے نہ صرف انسانوں کو قتل کیا بلکہ بیت المقدس کو بھی برباد کیا، اور کتابیں بھی جلا ڈالی تھی، اور قیمتی سامان جو ہے وہ ہزاروں بیل گاڑیوں پر سوار کر کے لے گئے تھے، اور وہاں کی عمارت کا بالکل ہی بگاڑ کر دیا۔ تو بہرحال ان کا یہ جو انحطاط کا غلامی کا دور جو تھا وہ 70 سال تک بنی اسرائیل جو ہے اس حال میں رہے، اور کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے تقریباً 400 سال بعد کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک دفعہ پھر مہربانی فرمائی، یعنی اس کا ذریعہ ایرانیوں کو بنایا۔ بعض ایرانی بادشاہ اٹھے، انہوں نے بابلیوں کو شکست دے دی اور شام اور فلسطین پر تسلط جمایا۔ یوں کیا ہوا کہ انصاف پسند لوگ جو تھے وہ آگے، اور انہوں نے نہ صرف بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا، ان کے بچے کچھ سامان بھی کو واپس کیے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ دیا ثم رددنا لكم الكرة عليهم، اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف پلٹا دی تمہاری باری، یعنی تم پھر اپنی اصلی حالت میں آگے، مدد کی ہم نے تمہاری بیوہاری و بنین، اور بنایا تم کو اکثر نفیرہ، بہت زیادہ نفری والا۔ ان احسنتم لانفسکم، تم نیکی کرو گے تو یہ نیکی تم اپنے لیے کرو گے، اور ان اسأتم فلہا، اور اگر تم برائی کرو گے تو وہ بھی تم اس کا وبال تمہیں کو پڑے گا۔ فإذا جاء وعد الآخرة، پہلی دفعہ تو یوں ہوا، لیکن وہ جو دوسری مرتبہ تھا تو لیسوءوا وجوہکم، تو جب وہ دوسرا وعدہ آ گیا تو وہ بگاڑیں گے تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ دوبارہ تمہاری مساجد میں داخل ہوں گے جیسے کہ پہلی مرتبہ وہ داخل ہوئے تھے، اور وہ تباہی اور بربادی کو کریں گے، کیونکہ عبادت گاہ میں داخل ہونا یہ ایک نفسیاتی طور پر بھی اور یہ بہت بڑی شکست بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اس خامخواہ کے عیش و آرام اور پھر جو تم نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنی، تو اللہ تعالیٰ تم کو اب ایسی سزا دوبارہ دیں گے۔ پھر عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تم برائی سے باز آ گئے اگر
تو اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے لگے تو پھر وہ تم پر رحم کر دے گا. تم دوبارہ پلٹے برائیوں کی طرف تو وہ دوبارہ وہ بھی کرے گا تمہارے ساتھ ایسا. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، ہم نے کافروں کے لیے گرنے والا جہنم تیار کیا ہے. آیت 90 میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ جو قرآن ہے یہدی، یہ ہدایت والا ہے للتی اس کے لیے اقوم و یبشر المؤمنین، کہ جو زیادہ درست ہے اور خوشخبری دیتا ہے. یعنی قرآن رہنمائی کرنے والا ہے اور زیادہ قوام ہے اور یعنی درستگی کا سامان جو مہیا کرتا ہے اور خوشخبری بھی ہے اس کے اندر. وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں تو ان لهم اجرا کبیرا، ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پر، تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے عذاب علیم. ویدعو الانسان، اور پکارتا ہے انسان کسی بھی برائی کو، دعاءہ ایسے پکارتا ہے جیسے کہ بھلائی کو پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ جب کوئی برائی کو بھی کہتے ہیں کہ بس میرے ساتھ ایسے ہو جائے، کبھی موت مانگتا ہے کبھی کسی مصیبت کو مانگ رہا ہوتا ہے، تو اگر اللہ قبول کر لے تو وہ پھر جو ہے وہ اس کے اوپر اسی طرح پوری ہو جائے تو وہ بہت زیادہ نقصان کر بیٹھے گا اپنا. وقال الانسان عجولا، حقیقت کیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، جلد بازی میں بہت کچھ کر بیٹھتا ہے. تو کافر لوگ اس جلد بازی کے نتیجے میں اپنے ہی بدعا کر بیٹھتے ہیں اور قرآن پاک کا انکار جلد بازی کی وجہ سے ہی کرتے ہیں. واقعہ معراج کی تکذیب بھی انہوں نے جلد بازی ہی کی وجہ سے کی ہے. اللہ نے فرمایا کہ انسان کی جلد بازی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں. تحمل کے ساتھ سوچ کر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے اور ایک دم سے ڈیسیژن نہیں لے لینا چاہیے. وجعلنا اللیل والنہار، اسی طرح اس نے بنایا دن اور رات، ان دونوں کے اندر خصوصیات کی بیان کی گئی کہ نشانیاں بنایا ہمیں. فمحونا آیت اللیل، ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا، دھیما کر دیا. اب یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے. ہم ہمیشہ جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہم دن کہاں جاتا ہے جب رات آتی ہے. تو یہ بالکل ایک سلیٹ کی مانند کہ جس کے اوپر ایک چیز لکھی جائے پھر اس کی رائٹنگ بدل ہو کے اس کے اوپر دوسری رائٹنگ آ جائے، اور کچھ ایسا ہی اندازے جیسے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اور دن کو جو دو نشانیاں بنائی ہیں تو وہ ہم نے مٹا دیا، یعنی دھیما کر دیا رات کی نشانی کو. اور جب رات اب و تاب سے آتی ہے تو جو دن کی وقت کی نشانی ہوتی ہے یعنی سورج کو اللہ تعالیٰ ڈم کر دیتے ہیں. اور سورج روزانہ غروب ہوتا ہے، روزانہ جو ہے وہ طلوع بھی ہوتا ہے، لیکن جیسے بعض علاقے میں سورج غروب نہیں بھی ہوتا ہے. کون سا علاقہ ہے؟ کسی کو ناروے میں سورج، وہ لوگ ٹائمنگ کے حساب سے روزہ کھولتے ہوئے رکھتے ہیں. وہ سحری کرتے ہیں تو دھوپ چمک رہی ہوتی ہے کہ وہ کیوں، اب اللہ وہاں پہ سورج نہیں غروب کرتا، وہاں پہ اندھیرا نہیں آتا ہے. اس کا قانون ہے، اس کا حکمت ہے، اس کی قدرت ہے کہ جہاں پر جیسے وہ کرے تو وہ کرتا ہے. تو وہ مٹا دیتا ہے رات کی نشانی کو، جو دن ہوتا ہے جو پوری آبتاب سے ہوتا ہے اس کو دھیما کر دیتا ہے. کسی بھی چیز کی اوپیسٹی کم کرنا اور اس کی اوپیسٹی زیادہ کر دینا یہ اس کی دین. وہ ہم تو ایک چیز کو اٹھا کے بھی رکھیں گے دوسری لا کے لگائیں گے، یہ اس کی قدرت ہے. اس نے یوں کر دیا تو یوں ہو گیا، یوں کر دیا تو یوں ہو گیا. وہ چاہے تو وہ دن کو چھوڑ دے، چاہے تو رات کو چھوڑ دے. کوئی رات اور دن کو اٹھا دینے والا ہے کوئی بلا؟ لتبتغوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دن اس لیے بنایا ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تم جان لو گنتی کے حساب کتاب 24 گھنٹوں میں ایک دن مکمل ہوتا ہے. وہ دن اور رات کا مقصد ماہ و سال کی گنتی بھی ہے اور ہر چیز کو ہمیں تفصیل سے بیان کیا ہے. وکل انسان، ہم نے ہر انسان کے ساتھ اس کی طائر، اس کا اعمال نامہ جو اس کی پیونوں کی گردن میں لٹکا دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اس کا شگون ہے، اچھی برائی جو بھی چیز ہے، موت کا وقت، زندگی، جو سب چیز اس کے گردن سے لٹکی ہوئی. تو مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے سب کچھ طے شدہ ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اب یہ اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا اور قیامت کے دن یہ نوشتے کی صورت میں ہم اس کو نکالیں گے. يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور وہ پھر کیا کرے گا، اس کو کھلا ہوا پائے گا. وہ کھلی ہوئی کتاب ہوگی. اس دن یہ نہیں ہوگا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یا میں ان پڑھ ہوں، میں زیادہ پڑھا ہوں، نہیں. ہر بندہ اس کو اپنی اپنی کتاب کو خود پڑھ سکے گا اور پھر حیرت کے ساتھ کہے گا، جیسے کہ ابھی ہم سورۃ کہف میں انشاءاللہ صاحب کو پڑھیں گے بھی، کہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ اس کتاب نے نہ چھوٹی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے. اور ہر بندہ اپنی کتاب خود پڑھے گا جس کے اندر سب کچھ شمار کر کے محفوظ کر دیا ہوگا. نمبرنگ کے ساتھ سمجھ لیجیے کہ محفوظ ہوگا. اور نامہ اعمال اس کی گردن سے نکال کر جب اس کے سامنے کیا جائے گا تو حکم ہوگا اللہ کی طرف سے کہ کتاب، اپنی کتاب پڑھو. آج ہم سنانے، ہم تمہیں سزا دیں، یہ اس سے یعنی اس کی ضرورت اتنی پڑتی بھی نہیں ہے. ہم تو سزا سنائیں گے تو وہ الگ بات ہوگی. آپ آج کافی ہیں بنفسی کا اپنے اوپر آج کے دن حسیبہ حساب کریں گے.
اپنا نام اعمال پڑھ کے خود بتا دو کہ تمہارا ہونا کیا چاہیے، تمہارا راستہ کون سا تھا، وہ جاتا کدھر تھا، تمہیں ادھر ڈال دیا جائے۔ ہم ظلم نہیں کریں گے، اپنی کتاب پڑھ کے بتا دو تمہارا کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑا دے، ہمارے اعمال جو ہے برے اس سے مٹا دے اور نیکی اس کے اندر دیکھنے کی توفیق ہمیں دلا دے۔ من اهتدى، جس کسی نے ہدایت کو حاصل کیا، یہ ہدایت خود اس کے اپنے لیے ہے، جو گمراہ ہو گیا تو گمراہی بھی اس کے لیے ہے۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نیکی بدی جو بھی کی ہے اس کا بوجھ وہ اپنی ہی گردن پر اٹھائے گا اور اسی کے ساتھ جو ہے اس کو نمٹایا جائے گا۔ وما كنا معذبين، اللہ نے ایک اور بات یہاں پہ یہ بھی بیان کر دی کہ ہم نے کسی قوم کو یوں ہی سزا نہیں دے دی تھی، ہم نے جب بھی کسی قوم پر سزا بھیجی ہے تو پہلے ہم نے وہاں پہ حتی نبعث رسولا، ہم نے ان کے درمیان رسول بھیجے ہیں، اور ہمارے درمیان بھی رسول آگے تھے، کتاب اللہ کی ہمارے پاس چھوڑ گئے ہیں، صحابہ کا طریقہ چھوڑ گئے ہیں۔ تو جب ہم سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اگر ہم نے اس وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا، اس کتاب کو پڑھا نہیں اور ہم نے اسے نصیحت اور عبرت کے واقعات سے سمجھا نہیں اگر، تو پھر خسارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خسارے سے بچائے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کر دیں قریۃ، کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے تو امرنا مترفیہا، تو ہم اس بستی کے آسودہ خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں یعنی جنہوں نے بہت نعمتوں میں پرورش پائی، وَفَسَقُوا فِيهَا، تو اس بستی میں فسق کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اور پھر ان کے اوپر اللہ کی طرف سے آئی بات ثابت ہو جاتی ہے، یعنی وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی یعنی خوشحالی آئے اور انسان کے اندر اللہ کا شکر بڑھے اور اللہ کو زیادہ یاد کرے تو الحمدللہ یہ مال اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بنا اس کے لیے مشکلات تھی، لیکن اگر اس مال کو حاصل کرنے کے بعد وہ ذکر اللہ سے بھی غافل ہو گیا ہے، اس کے اندر کوئی تفاخر آ گیا ہے یا کچھ عیش پرستی آ گئی ہے اور وہ اس کی توجہ جو ہے وہ دیگر سدھرنے کے معاملات پر نہیں ہے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب اللہ ڈیل دے رہے ہیں، اسی مال کے ذریعے سے اللہ نے غفلت میں ڈال دیا ہے، تو لہٰذا اس کو پھر رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے ایسا مال نہ دینا جو مجھے غافل کر دے یا ہلاکت کی طرف لے جائے۔ اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی تھی قوم نوح کے بعد۔ کفا بربک، آپ کا جو رب ہے وہ بذنوب عبادہ، اپنے گناہوں اپنے بندوں کی گناہوں کی خبر بھی رکھنے والا ہے، اور بصیرا اس کو دیکھنے والا بھی ہے۔ من کان یرید العاجلۃ، اور جو کوئی شخص چاہتا ہے جلدی چاہتا ہے، یعنی عجلنا له فیہا ما نشاء، یعنی جلدی کی زندگی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے جلدی ہی کر دیتے ہیں، ہم جلدی کرتے ہیں اس کے لیے، اور پھر ہم لمن نریدہ جس کے لیے چاہتے ہیں ثم پھر جعلنا له جہنم، اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہاں پر عجلنا جو اس میں جلدی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کا مطلب ہے کہ جب انسان کوئی دنیا طلب کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی جلدی کرتے ہیں، دے دیتے ہیں اس کو۔ دنیا طلب کرتا ہے تو ہم اس کو اس کی منشا کے مطابق دنیا دے دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہم ہر طلبگار کو نہیں دیتے، لمن نرید، جس کو چاہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، اس کی فرمائش کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور لیکن جو اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے اتنی کوتاہیوں میں پڑ جاتے ہیں کہ اپنے جہنم خرید لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کے لیے اس کو بنا دیتے ہیں، اس میں جھونکتے ہیں مذموما مدحورا، جس میں داخل ہوگا اس حال میں کہ مذمت کیا ہوا اور دھکیلا ہوا۔ ومن اراد الاخرۃ، اور دنیا کے جو تعریف ہوتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو وسعی لها سعیها، آخرت کے حصول کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے، صرف کہتا نہیں ہے کہ اللہ آخرت میں اچھا انجام کر دے، کیا کرتا ہے وہ سعی لها سعیها، آخرت کے حصول کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے اور وہ مؤمن بھی ہے، تو بس ایسے لوگوں کے لیے سعی مشکورا، ان کی یہ سعی ان کی یہ کوشش ٹھکانے لگ جائے گی، ضرور اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ جعلنا من، کہ پہلی چیز صحیح نیت، دوسری چیز سچا ایمان، اور تیسری چیز جو ہے وہ عمل ہے، درست عمل ہے جو سنت کے مطابق ہو، تو یہ چیزیں اس کی ایسی کوششیں اس کی برابر ثابت ہوں گی۔ کُلًا نُمِدُّ ہؤلاء، ہم سب کو دیتے ہیں، ہؤلاء و ہؤلاء، ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، یعنی عطائے ربی جو ہے وہ سبھی کے لیے ہے، نہ ہی ایسے ایماندار نہیں محروم اور نہ ہی کافر محروم ہے، سب کی ضروریات کو اللہ جانتے ہیں اور جتنا جس میں مناسب ہے دیتے ہیں، یہ سب کچھ من عطاء ربک،
اور وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی بخشش جو ہے وہ رد کی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھو کیسے ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، کیسے ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض کے اوپر، اور وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور فضیلت کے اعتبار سے وَلِلْآخِرَةِ، اور جو آخرت ہے زیادہ بڑی ہے درجات میں اور فضیلت کے اعتبار سے بڑی ہے۔ لا تجعلوا اللَّهَ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت ٹھہراؤ، وَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ورنہ تم بیٹھ جاؤ گے مذمت کیے ہوئے اور رسوا کیے ہوئے، یعنی اللہ کا ساتھ شریک ٹھہرانے سے تم مجرم بن جاؤ گے، تو لہٰذا ایسا مت کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 کے اندر کہ فیصلہ کیا تیرے رب نے اس بات کا کہ تم کسی کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہیں ٹھہراؤ گے، عبادت نہیں کرو گے الا ایاہ، مگر اسی کی، اور دوسرے نمبر پر اپنے حق کے بعد یہ فرما دیا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، واحسنوا بالوالدین احسانا، یعنی احسان کرنا کہ انسان کو والدین سے چونکہ قرب ہوتا ہے، ان کی گود میں اس نے پرورش پائی ہوتی ہے، اور دنیا میں محبت کا جو پہلا رشتہ وہ دیکھتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے، اور ان کو بہت محنتوں کے ساتھ انہوں نے جوان کیا، بڑا کیا، ان کی ضروریات کا خیال کیا، تو والدین کے ساتھ سلوک، اگر وہ کافر بھی ہوں ان کی بات کفر کی تو نہیں مانی جائے گی، لیکن ان کا خرچہ پانی، ان کی تعظیم، ان کی تکریم، اور ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت رکھنا، یعنی کہ وہ والدین ہیں، خلاف شرع بات نہیں ماننی، باقی جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ کرنا ضروری ہے اولاد کے اوپر۔ اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں عندک الکبر، آپ میں سے کسی کے بھی والدین بڑھاپے میں کوئی ایک بھی تم کو پاؤ، اور کلاہما یا دونوں بڑھاپے میں تمہارے سامنے آئے، فلا تقل لهما اف، تو ان کو اف تک بھی نہ کہو، یعنی اف ہمارے اردو کی زبان میں ایک ایسا ادنا درجے کا لفظ ہے کہ جب کوئی ہمیں کہے کہ ہم کسی کو بات کریں اور وہ کسی کے اف میں نہیں کر سکتا ہے، اف یہ کیسا کام، تو کہنے کو ایک ادنا درجے کا لفظ ہے نا، تو مفہوم یہی ہے کہ انہیں ادنا درجے کی بھی اذیت نہ دو، ادنا درجے کی بھی تکلیف نہ دو، اور ولا تنہرہما، اور یہ کہ ان دونوں یعنی والدین کو جھڑکو مت، ڈانٹو مت، یعنی جو والدین کا اولاد کے ساتھ طرز عمل ہونا چاہیے اولاد کا والدین کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ اپنی ماں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، والد کے ساتھ ذرا گزارے والا معاملہ ہوتا ہے، تو ماؤں کے ساتھ خاصا ڈانٹ ڈپٹ والا انداز ہوتا ہے، تو اس میں یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ ان کو یہ بتائیں کہ اللہ ایسے نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قرآن میں کہا ہے کہ والدین کو ڈانٹ کر بات نہیں کریں، اور پھر بالخصوص جب یہ بڑھاپے کی عمر کی یہاں پہ چونکہ بات ہے، تو جب یہ اس عمر میں آ جائیں تو پھر بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے والدین کو جھڑکے بات، اس لیے کہ وہ ان کی عمر جو ہے اب ایسی ہے کہ ان کی ذہنی کیفیت بھی اب ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمدردی کو چاہتے ہیں، بیماری کی وجہ سے ان کے اندر طبیعت چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، تو اس کو برداشت کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ان کے ساتھ اچھے روابط و رسم رکھنا، اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انتہائی ادب کے ساتھ بات کرنا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کے لیے یہ تینوں باتیں جو ہے وہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان تینوں باتوں پر عمل کرتے ہیں کہ جن کے والدین زندہ ہیں تو اللہ نے ان کو یہ سعادت بخشی ہوئی ہے، تو وہ قرآن کے اس حکم پر بھی عمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ یعنی مدد کو بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ والدین کے حق میں کوتاہی نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ سب سے پہلے جس کا حق معاف نہیں کرے گا وہی والدین کا ہی تو حق ہوگا، کہ جس کے لیے انہوں نے کسی نے جو ہے وہ بدسلوکی کی ہے۔ رمضان میں جن کی سب کی معافی ہو جائے گی، تو جن 3 لوگوں کی معافی نہیں ہونی ہے تو ان میں سے والدین کی نافرمان کی بھی ہے، کہ وہ والدین کا جو نافرمان ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی رمضان کے اندر، تو پہلے اس کو والدین سے معافی مانگنی ہے اور پھر اپنے رب سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ والدین کے متعلق مزید فرماتے ہیں کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے عاجزی کیا بازو جھکا دو نیاز مندی سے، گویا ماں باپ کے ساتھ ادب اور احترام کے ہر طریقے کو لحاظ کو ظاہر رکھے۔ یہاں پر ایک بات جو میں آپ سے پوچھنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بتائیں کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کیا اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کا کلام درست ہے یا ہمارا دماغ درست ہے؟ ظاہر اللہ کا کلام، تو پھر ہم کیوں کہنے لگتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بہت فرینڈ شپ ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے،
تو فرینڈشپ اور انڈرسٹینڈنگ کے نام پر بچوں کو گستاخ اور بدتمیز اور بے ادب بنا دیا گیا ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف بچے پیرنٹس کے نام لیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ دھرے بیٹھے ہوں گے، کبھی بھی اپنے والدین کے سامنے نہیں اٹھتے ہیں، ان کو جگہ نہیں دیتے ہیں، اور بلکہ حکم صادر کرتے رہتے ہیں۔ تو مائیں باپوں کے ساتھ بھی بچے سلوک کرتے ہیں، ماؤں کے ساتھ چلی بدسلوکی بچوں کی ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن ادب کا تقاضا وہاں پہ بھی ہوتا ہے، تو وہ اپنے فادر کو بھی کہہ رہے تھے کہ وہ چیز پکڑا دیں، وہ اٹھا دیں، یا آپ کس طرح کی بات کریں، آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، یہ سب خلاف ادب ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف بات ہے۔ تو بچوں کو یہ جتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو، جتنی پیاری محبت ہو، جتنا زیادہ ان کے ساتھ دوستی کا تعلق ہے تو ہونا چاہیے، ضرور رکھا جائے، لیکن انہیں قرآن کی حکم کے خلاف ہے۔ انہیں یہ سکھائیں، یہ بتائیں کہ والدین آئیں تو ان کو جگہ دی جائے، ان کو بے شک جگہ موجود ہو تو تھوڑا سا صرف کے یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا جائے، اور ان کے ساتھ گفتگو کا انداز بھی درست ہے، تاکہ اس عمر میں درست ہو تو بڑے ہو کر وہ اور اچھے جو ہے والدین کی خدمت گزار ہونے والے ہوں۔ اور پھر شروع میں بچپن میں ایسی باتوں کا دھیان نہیں رکھا جاتا ہے، بڑے ہو کر اس کے عادی ہوتے ہیں، اس چیز کا اتنا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، تب انسان دکھی بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے وہ ایک انسان ہر درد ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی والدین سے حسن سلوک نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ والدین کا تو پورا نہیں کر سکتے۔ آپ اس صحابی کے بارے میں جانتے ہیں نا کہ جنہوں نے اپنی ماں کو کندھے پر حج کروایا اور کہا کہ اللہ نبی سے کیا پوچھا تھا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ کندھے پر حج کرانا کتنا ایک انسان خود بھی اس عالے منکر بوجھ کو بھی برداشت کرے، ایک بہت بڑا امر ہے۔ اتنے بڑے کام تو والدین کے آج بھی اور آپ تو کر سکتے نہیں ہیں، کرتے ہی نہیں ہیں، کر بھی نہیں پاتے ہیں۔ تو وہ جس نے کیا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو جب ہمارا حسن سلوک ہوگا، عزت کے معاملے ہوں گے اور احترام کے معاملے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ والدین کا وہ اطاعت گزار ہونے پر راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ والدین خوش ہو کر جو دعا دیں گے تو اس سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ برکات ہوگی۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر یوں رحم فرما دے کہ جیسا انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سب اپنے والدین کے لیے کر دیتے ہیں کہ جو زندہ نہیں ہے تو اللہ ان کے ساتھ قبروں میں رحم کا معاملہ فرما دے، ان کی قبریں کشادہ کر دے، کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرما دے، فردوس ان کا مقام ہو۔ اور جب ہم دنیا سے جائیں جن کے والدین زندہ نہیں ہیں تو اللہ ان کو ان کے ساتھ جنت میں ملا دے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ نیازمندی سے اپنے کندھے جھکا دینے والا، ادب اور احترام کو ملوز خاطر رکھنے والا، ان کی ہر کڑوی بات کو جو چڑچڑے پن کی وجہ سے ہے اس کو سن لینے والا بنا دے۔ بسا اوقات بچوں کے رویے کے اوپر لہجے سخت یا خراب ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات ان کی عمر یا طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کہہ پائیں گے تو ان کو برداشت کرنا یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اور اس حسن سلوک میں ان کے لیے ہر چیز کا خیال رکھنا، ان سے آتے اور جاتے ملاقات ضرور کرنا، کہ والدین کو جاتے ہوئے ان سے دعائیں لی جائیں، واپس آتے بھی دفاتر میں جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، ان سے ملاقات کر کے دعائیں لی جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے رزق روزی میں سے ان کا حصہ ضرور نکالنا، ان کو ضرور پیش کرنا، اس لیے کہ اگر کوئی کہے کہ وہ خود اتنا کماتے ہیں، ان کی مکان کرائے پہ چڑھے، ان کے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس جو ہے وہ پلاٹس ہیں، یا ان کا فلاں کاروبار سے رقم آ رہی ہے، تو ان کے پاس اگر کروڑوں بھی ہے نا تو آپ کے 1000 روپے دیے ہوئے جو ہوں گے وہ ان سب سے قیمتی ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ یہ میری طرف سے اس ضرورت کو پورا کر لیں، یا یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، میرے رزق میں برکت رہے گی، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہوگا جو ناقابل بیان ہے، جس کے اوپر والدین کی خوشی، اور ایک مالدار ماں باپ جب اولاد کی طرف سے ایسی کسی فکر کو سنتے اور سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ان کی خوشی کی جو انتہا ہوتی ہے وہ آپ اور میں نہیں بیان کر سکتے، وہ والدین ہی ہیں جو اس کو بیان کر کے بتائیں گے کہ انہوں نے یہ ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا ہے تو اس پر کتنا خوش ہوتے ہیں، اور وہ کتنا قدم قدم پر ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ اور جن کے والدین زندہ نہیں ہوتے ہیں تو سب نے دنیا سے جانا ہے، تو اس کی سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ دعا کرنے والے جو خواہ دعائیں کرتے ہیں، خواہ دعائیں کرتے ہیں کہ اندھیرا آ گیا، بجلی کڑک رہی ہے، بارش ہو گئی ہے، علاقہ کیسا ہے، رات کے وقت کی ڈیوٹی کرنے جاتا ہے بیٹا اگر، اور وہ سرحد پار میں رہتا ہے، دوسرے ملک میں رہتا ہے، تو اور بڑی آسائش میں ہے،
پر وہ بولی ہوتی ہے ماں جو یہاں بیٹھ کے تھی کہ میرا بیٹا رات کو نوکریاں کرنے والا ہے، آج یہ حالات میں پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا، اور پھر وہ ہاتھ دعا کے اٹھا لیتی ہے۔ تو ایسی شفقت، ایسی محبت ہمیں کہیں بھی نہیں مل سکتی ہے۔ تو لہٰذا جو والدین زندہ ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے راضی ہوں اور ماں باپ کے حق میں کسی قسم کی کمی کوتاہی سے محفوظ فرمائیں۔ تمہارا رب جانتا ہے معافی نفوسکم بمافی نفوسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، تمہاری نیکی اور صلاحیت کو بھی جانتا ہے۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ رجوع رکھنے والوں کو بہت ہی بخشنے والا ہے، ان کو پسند کرنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور دے دو قرابہ داروں کو ان کا حق، اور مساکین کو بھی وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور مت اڑاؤ بیجا مال کو، ان المبذرین، بے شک جو مبذرین ہیں، کانوا اخوان الشیاطین، اور شیطان کے بھائی ہیں، وکان الانسان، اور بے شک وکان الشیطان، اور بے شک شیطان جو ہے ربی، اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے، اور وہی یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ناشکرا بنا دے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آپ کبھی اعراض کریں ان سے اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرتے ہوئے، تو فقل، بس کہہ دیجیے ان کے لیے قولا میسورا، نرمی والی بات کہہ دیں، ولا تجعل یدک مغلولۃ، اور نہ آپ کریں ان کی طرف ہاتھ ایسا کہ جیسے جکڑا ہوا اپنی گردن کے ساتھ، ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا، اور بس کہ آپ بیٹھ جائیں ملامت کیے ہوئے، تھکے اور ہارے۔ ان آیات کے اندر حقداروں کو ان کا حق دینے کی بات کی ہے کہ اسلامی معاشرے کا ایک اہم اصول ہے، جیسے کہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے، شرک نہیں کرنا۔ پھر والدین کے حق کی بات کی ہے، اور اس کے بعد قرابتداروں سے متعلق تیسرے اصول کو جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی وقت کبھی بھی ان حقداروں سے اعراض نہ کریں، کہ آپ جو صاحب استطاعت لوگ ہوں اپنے قریبی رشتہ داروں اور مساکین کا خیال رکھیں، اور اگر کچھ چیز موجود نہیں ہے ان کو دینے کے لیے تو ان کے ساتھ معذرت کر لیں، یعنی ان کو میسوران نرمی کے ساتھ ان کو ڈالیں، اور اللہ کی رحمت کی تلاش میں ہے، یعنی مال کے حصول کی کوشش میں ہے، یعنی کہ ابھی جیسے سیلری نہیں ملی ہے، یا ایسا ہے کہ آئندہ کاروبار میں کچھ بہتر کی امید ہے، تو ان سے یہ کہا جائے کہ آئندہ آپ کو ضرور اس کا کچھ نہ کچھ آپ کو حق دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ قول معروف کر کے ان کو رخصت کر دیا جائے، جب اللہ کا فضل ہو جائے تو ان کی مدد کی جائے۔ آگے جس اصول کو بیان کیا جا رہا ہے کہ خرچ کے معاملے میں اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ نہ جکڑیں، بخل نہ کریں، اپنے ہاتھ کو پوری طرح پھیلا کر بھی نہ کریں، یعنی کہ بہت زیادہ خرچ کرنا، سب کچھ خرچ کر دینا نہیں، بلکہ نہ ہی اپنے اوپر خرچ نہ کرنا، بالکل انسان خستہ حال رہے اور گھوڑے پہنے بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خستہ حالوں کو جب کہ ان کے پاس تھا تو ان کو ترغیب دلائی کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے فضل کو اپنے اوپر ظاہر کریں، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کریں، ورنہ اگر آپ بے جا خرچ کریں گے یا بالکل بخل کریں گے تو پھر ملامت کیے ہوئے تھکے ہوئے ہارے بیٹھ جائیں گے، یعنی بخیل جو ہے وہ اس پر ملامت کی گئی۔ احادیث میں ان کے لیے روحانی بیماری کا تذکرہ آتا ہے، اور جو شخص صاحب مال ہونے کے باوجود اپنے قوم کے مستحقین پر خرچ نہیں کرتا ہے تو وہ لوگوں کی نگاہ میں بھی ایک ذلت امیز اس کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ بے شک تیرا رب جو رزق کو بڑھاتا بھی ہے اور اس کو کم بھی کرتا ہے، بے شک وہ بیوادی خبیر بصیرہ، اپنے بندوں سے باخبر بھی اور دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور مت تم قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق، فقر کے ڈر سے، نحن نرزقهم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں، ان قتلهم كان خطأ كبيرا، ان کا قتل جو ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک بڑا جرم ہے، کہ یہ بھی اس معاشرتی اصولوں کا بیان ہے کہ تنگدستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، جیسے کہ پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تنگدستی کے ڈر سے بھی، اور کوئی ان کا داماد بن کر وہ اس کا دست نگر نہ ہونا پڑے یا اس کی
باتیں نہ سننی پڑی یا باتیں نہ ماننی پڑی، تو اس لیے بھی بچیوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور آج کل جو ہے وہ اسی طرح آبادی کے کنٹرول کے حوالے سے ایسے آپریشنز کروانا یا ایسی چیزیں یہ بھی خلاف شرع ہیں، الا یہ کہ کوئی معذور ہے یا اس کی صحت کا ایسا معاملہ ہے، تو یہ بھی خشیت املاک کے خوف سے جو کرتے ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے ٹکرانے والی بات ہے۔ ولا تقربوا الزنا، بے حیائی کے بدکاری کے قریب نہ جاؤ، یہ فاحشہ کام ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ کسی چیز کو قتل نہ کرو بسوائے حق کی۔ یہ قتل یعنی قتل ناحق جو ہے یہ کبائر میں سے ہے، بڑے گناہ میں سے ہے، اور اس سے دنیا میں اس کے بہت برے اثرات پھیل جاتے ہیں کہ جب کسی کو ناحق قتل کیا جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اور بہت سے لوگ جو وسائل والے ہوتے ہیں وہ بے وسیلہ ہو جاتے ہیں، ان کے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی کا گزران جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور قتل حق کی جو شرطیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کب کب جو ہے وہ کسی کی جان جو ہے وہ لینا دین اسلام میں روا ہے، باقی سب جو ہے وہ ناجائز ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جو شخص مظلومیت کی حالت میں قتل کیا گیا تو فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، بے شک ہم نے اس کے سرپرست کے لیے غلبہ بنایا ہے، فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، وہ قتل میں اسراف نہ کریں۔ مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی قتل ہو گیا تو اس کے سلسلے میں دو یا دو سے زیادہ آدمی قتل نہ کیا جائے بلکہ قاتل ہی کو قتل کیا جائے، غیر مستحق کو سزا دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، بے شک مظلوم مدد کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مقتول کے ورثاء کو قصاص کا حق دیا ہے تاکہ آئندہ کے لیے قتل و غارت گری جو ہے وہ رک جائے، اور اگر یہاں پر ایسا مدرابط نہیں ہوتا ہے تو قیامت کے دن تو بے شک اس کا جواب تو دینا ہی ہوگا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْمَالَ الْيَتِيمِ، اور مت تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو نہ پہنچے۔ یتیم کے مال کے حوالے سے جو ہے وہ اس سے پہلے ہم اس میں پڑھ بھی چکے ہیں مختلف صورتوں کے اندر، خصوص البقرہ کے اندر، کہ ان کے لیے ان کی نگہداشت کرنا اور ان کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کی بندوبست کرنا، ان کے مال کو طریقے سے خرچ کرنا، اور ان کی جوانی سے جب تک وہ جوان ہوتے ہیں ان کی نگرانی کرتے رہنا، ان کی مالوں کی حفاظت کرنا، یہ سب آتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں مسئولہ سوال جو ہے وہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سوالوں وعدے کی پوچھ گچھ کرے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم ناپو تو کوئی چیز ناپ کر دیتے ہو تو اس میں کمی بیشی نہیں کرو، اور وزنوا بالقسطاس، اور جب وزن کرتے ہو تو سیدھے رکھو اپنے ترازو، یعنی اس میں ڈنڈی مارنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور نہ پیچھے پڑو ان چیزوں کے بارے میں جس کا کہ تم کو علم نہیں ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو، مطلب کہ بلا تحقیق کسی چیز کو نہ دل میں جگہ دو، نہ زبان سے نکالو، نہ اس پر عمل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو مفہوم کیا ہے کہ کسی آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہے اور بلا تحقیق اور گواہی کی تہمت لگا دیتا ہے۔ بے شک یہ جو السمع کان ہے، والبصر اور آنکھیں ہیں، والفؤاد اور جو دل ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب سے سوال کیا جائے گا، ان سب سے پوچھا جائے گا، ان سب کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ پھر اللہ نے ایک اور اصول بیان فرمایا، اب اس کو ساتھ ساتھ مارک کریں، لگ بھگ ہم 14 اصول پڑھ چکے ہیں۔ یہ تقریباً 15واں اصول ہے کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور مت تم چلو زمین پر اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے مت چلو، انک لن تخرق الارض، گویا کہ تم تکبر کر کے زمین پر نہیں چلتے ہو جیسے کہ اس کو پھاڑ ہی ڈالو گے زمین کو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تم زمین کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، یعنی کہ انسان کا قد کتنا ایک ہوتا ہے، ایک 5-6 فٹ کا انسان ہے تو وہ اکڑ کر چل کر کیا سمجھتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ دے گا چلتے ہوئے یا آسمان پہاڑوں کی بلندی پر چڑھ جائے گا؟ تو یہ ایسا کر کے نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ آسمان پہ پہنچ سکتے ہیں، البتہ یہ کہ تکبر کر کے وہ بڑا بننے کی جو کوشش کر رہا ہے اللہ کے یہاں ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ ساری باتیں جو ہم نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان کی برائی جو ہے وہ تیرے رب کے نزدیک جو ہے وہ بری، یعنی سخت ناپسندیدہ یہ بات ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت، حکمت کی باتیں جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف وحی کر کے نازل فرمائی ہیں، فرمایا کہ ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کوئی کسی دوسرے کو جو ہے وہ معبود مت بناؤ، ورنہ کیا ہوگا، فتلقی فی جہنم، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، بھلا کیا منتخب فرمایا ہے تمہارے رب نے، پروردگار نے تمہارا کیا منتخب کیا ہے تمہارے لیے تمہارے رب نے بیٹوں کو، یعنی تم نے اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اس نے فرشتوں سے اپنی بیٹیاں بنا لی ہیں، یعنی مشرکین کے باطل عقیدے کا رد ہے
جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی معاذ بیٹیاں ہیں تو کیسی بے عقلی کی بات کرتے ہیں، ان کے جنس کے بارے میں تو قرآن نے کو ایسا کچھ نہیں بتایا، اس سے پہلے کوئی ایسی بات آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انکم لتقولون قولا عظیما، تم ایک بڑی ہی ناشائستہ بات بولتے ہو کہ جس تخلیق کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہو، اور جس تخلیق کو تم اپنے حساب سے بہتر سمجھتے ہو تو اس کو تم نے اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو بظاہر بھی ایک بڑی گستاخی ہے، تمہارے عقیدے کے حساب سے بھی بڑی گستاخی ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا آیَتِ 41 میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو مختلف طریقوں اور مختلف مضامین کے ذریعے سے پھیر پھیر کر تم کو بیان کیا ہے، تو اور تاکہ تم نصیحت کو حاصل کرو، وما یزیدہم، اور نہیں بڑھتا ہے اس سے الا نفورا، ان کا بدگنا ہی، یہ ضدی اور انادی لوگ اس نصیحت کو نہیں حاصل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو کان معه آلہہ، اگر ان کے ساتھ کوئی دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا یہ کہتے ہیں، تو اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ عرش کی طرف راستہ تلاش کرتے، کیونکہ ہر الہ کی خواہش ہوگی پھر کہ وہ غالب آئے، تو ان کے اگر معبود ہیں تو یہاں کیوں بیٹھے پڑے ہیں، ان کے گھروں اور آستانوں پر کیوں بیٹھے ہوئے، وہ پھر عرش والے کی طرف راستہ کیوں تلاش کرتے ہیں، وہ پھر مقابلے پر آ کے کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ دو معبود ہو ہی نہیں سکتے ہیں، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، وتعالی، اور عالی ہے ان تمام باتوں سے جو یہ چڑھی باتیں کر رہے ہیں، وہ پاک ہے بے شک۔ تو سب یوں تسبیح بیان کرتی ہے اسی کے لیے جو ساتوں آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وہ من فیہن، اور پھر ان دونوں کے درمیان میں جو ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور توحید کو بیان کر رہی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کی تسبیح کو سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ یعنی اللہ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تسبیحات کو سنتے ہیں، بندے کو نہیں معلوم، لیکن ہر چیز رد لسان ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہی ہے، اس لیے ہمیں بھی ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کا تاکید کیا گیا ہے، یہ افضل الاعمال میں سے ہے۔ انہ، بے شک، کان حلیم غفورا، اللہ تعالیٰ بہت بردبار بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان، یعنی آخرت اور منکرین کے درمیان ڈھانپنے والا پردہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، یہ ان کی گمراہی اور غفلت کا پردہ ہوتا ہے، کوئی بات ان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے، وہ ضدی اور اناد اور ہردرمی اور تعصب کی وجہ سے ان کے اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ بنایا ہم نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اکنۃ، بوجھ ڈالتی ہیں، ان یفقہوا، کہ وہ اس کو سمجھے، یعنی وہ ان کے دلوں میں اور ان کے کانوں میں بات ہی نہیں پڑتی ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب آپ قرآن میں اللہ کا ذکر، یہ توحید کا ذکر کرتے ہیں تو وَلَّوْا، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، وَنَحْنُ أَعْلَمُ، ہم خوب جانتے ہیں، بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کہ بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ جس کو سنتے ہیں کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، اذ ہم نجوا، جب یہ آپس میں سرگوشیاں بھی کرتے ہیں، اذ یقولوا، اور جب یہ کہتے ہیں ظالمون، ظالم لوگ، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ بے شک یہ جو ہے وہ ایک سحر زدہ آدمی کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہیں، اور انظر، دیکھو وہ کیسی مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، حقیقت میں فضلوا، یہ گمراہ ہو چکے ہیں، ولا یستطیعون سبیلا، اور یہ سیدھا راستہ جو ہے وہ پانے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ وقالوا، وہ کہتے ہیں کہ اذا کنا، کیا جب ہم ہو جائیں گے عظاما، ہڈیاں، ورفاتا، اور چورا ہو جائیں گے، تو انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہمیں ایک نئی تخلیق دوبارہ کی جائے گی، ہمیں پھر سے اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو تم نرم کی بات کر رہے ہو، انسانی جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، اگر تم بن جاؤ، کونو ہو جاؤ، حجارتاً، پتھر کے، او حدیداً، یا لوہے کے، یہ جو مضبوط چیزیں جو گلتے نہیں ہیں مٹی کے اندر، سڑتے نہیں ہیں اور بہت سے بھی زیادہ سخت ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم اگر ایسی تخلیقات بھی ہوتے تو ہم اس کو دوبارہ کرنے پر قادر ہیں، کیونکہ کوئی بھی جو یہ چیز ہوتی ہے وہ اگر یہ خراب ہوتی ہے تو مشینوں کے ذریعے نہیں بنتی ہوتی ہے، تو پھر یہ ٹھوس اور بے جان چیزیں ہوں یا سخت چیزیں ہوں، یہ زندگی سے بعید جو چیزیں ہیں وہ بن جاؤ، تو ہم اوخر کر مما یکبر فی صدورکم، تو ہم جو تم یا پھر کوئی ایسی تخلیق سوچ لو اپنے مائنڈ میں جو ان سے بھی زیادہ سخت ہو، تو بھی ہم فسیقولون من یعیدنا، ہم دوبارہ اس کو کہہ دیں گے کہ ہم تم کہو گے کون اس کو لوٹائے گا، تو بے شک کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی فطرکم، کہ بے شک وہ ذات جس نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے تم کو اول مرہ، پہلی مرتبہ جس نے تم کو پیدا کیا، فسیغمزون الیہ، بس وہ تعجب کر دیں گے، انکار سے سر ہلا دیں گے، یقولون متى، وہ کہیں گے کہ اچھا ایسا ہونا ہے، اب بتاؤ کہ وہ یقولون متى، وہ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں اس کے جواب میں کہ اچھا وہ ہونا کب ہے، یہ معاملہ کب پیش آئے گا، تو کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہ عسیٰ ان یکون قریبا،
کہ ضرور عنقریب ہی وہ وقت آنے والا ہے اور تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ تو تم جواب دو گے ان کی تعریف کے ساتھ، یعنی تمہاری زبانیں بھی اختیار اللہ کی حمد کو بیان کر رہی ہوں گی۔ اس وقت تمہیں اللہ کا قدرت جو ہے اس پہ یقین آ جائے گا، لیکن وہ تم کو فائدہ نہیں دے گا۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا اور اس دن تم گمان کرو گے کہ ہم تو بہت تھوڑا عرصہ اس میں رہے ہیں، ہم تو تھوڑا وقت گزارا ہے، ایک دن یا کچھ حصہ، ہم نے تو زیادہ وقت نہیں گزارا ہے۔ حسرت بن جائیں گے ان کے اعمال ان کے لیے وہاں پر، دنیا کی زندگی بہت قلیل لگنے لگے گی۔ اور کہہ دیجئے لعبادی میرے بندوں سے، یقول جو کہتے ہیں التی ہے احسن، کہ وہ ایسی بات کریں جو بہتر ہو، یعنی آپ ان سے یہ کہیں کہ ناشائستہ بات یا غلط گلوش سے اجتناب کریں، مشرکین کی روش کو اختیار نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اخلاق کریمانہ جو ہوتے ہیں اس کی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ مشرکوں کی طرف سے نہ ہو جانا جو ان کا انداز ہی غلط گلوش ہوتا ہے، ناشائستہ باتیں کیا کرتے ہیں، تو مشرکین کی دیکھا دیکھی تم بھی ویسی باتیں نہ کرنے لگنا، یہ شیطان کا کام جو ہے وہ بن جائے گا۔ بے شک شیطان جو ہے وہ ینزغ وہ ٹیڑھ ڈالتا ہے، جھگڑا ڈالتا ہے تمہارے درمیان، اور ان شیطان بے شک شیطان انسان کا عدو و مبینہ کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے یشاء یرحمکم کہ وہ چاہے تو تم پر رحم کر دے، اور یشاء یعذبکم وہ چاہے تو تم کو سزا دے۔ تو لہٰذا وما ارسلنا علیہم وکیلا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مشرکین پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، وہ آپ کو اور تیرا رب جو ہے وہ عالم خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اور فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو علی بعض، بعض کے اوپر، یعنی یہ فضیلتیں اور مرتبے جو ہیں اللہ کی طرف سے ایک تقسیم ہے، جبکہ بندوں کے لیے ان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ تمام انبیاء جو اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں۔ یہاں پہ داؤد علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے داؤد کو زبور دے کر بھیجا تھا، یعنی کہ وہ بھی اللہ کی کتاب لائے تھے اور وہ بہت زیادہ جو ہے اس کی تلاوت کرنے والے تھے اور اللہ کے بہت نیک بندے اور اللہ کے نبی تھے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ کہہ دیجئے کہ آپ ان سے کہ مشرکین سے کہیں کہ اللہ کے سوا تم گمان کرتے ہو جن سے حاجت روائی کا، تو وہ فلا یملکون تو وہ کچھ اختیار نہیں رکھیں گے تم سے کشف الضر تکلیف کو ہٹا دینے کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم پکارتے ہو یبتغون کہ وہ تو خود تلاش کر رہے ہیں اپنے رب کی طرف کوئی وسیلہ، یعنی کہ ان میں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ایہم اقرب کو ان میں سے زیادہ قریب کون ہے۔ یعنی بخاری شریف میں موجود ہے کہ دور جاہلیت میں بعض جو مشرکین ہیں وہ جنات کی پوجا کرتے تھے اور اپنی حاجات کے لیے ان کو پکارا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ جن تو مسلمان ہو گئے، مگر مشرک لوگ بدستور ان کی پوجا کرتے رہے اسی طرح۔ تو اللہ نے اس جواب میں فرمایا کہ دیکھو یہ مشرک جن کو پکارتے ہیں وہ تو ایمان لے آئے ہیں اور خدا کے قرب کا وسیلہ کی متلاشی ہیں، مگر یہ مشرک لوگ ابھی تک کسی پوجا میں لگے ہوئے تھے، تو بڑی حماقت کی بات ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور اللہ کے مقربین اس کی طرف رحمت کے امیدوار بھی ہیں۔ وَيَخَافُونَ اور وہ ڈرتے ہیں عذاب ربک تیرے رب کے عذاب سے، محذورا جو بے شک اسے خوف کھانا چاہیے، اللہ کا عذاب ہے ہی ایسا ڈرنے کی چیز ہے، اسے ڈرنا چاہیے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ الا نحن مهلكوها کہ ہم نے جو ہلاک کی اس سے پہلے، کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی قیامت سے پہلے سب کے سب جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، ساری بستیاں جو ہے وہ طبعی طور پر ہلاک ہو جائیں گی، کسی پر تو اللہ سزا دے کر ہلاک کر دیں گے، قحط طوفان زلزلے وغیرہ کچھ طبعی طور پر ہلاک ہو جائیں گی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آخر البلدان خرابا المدینہ، یعنی قیامت سے پہلے سب سے آخر میں ختم ہونے والی بستی مدینہ ہوگی، اور یہ سب بستیوں کو ختم کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ معذب و عذاب شدیدہ یا ہم کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیں گے، بے شک یہ پھر کتاب میں جو ہے وہ مستورہ لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں ایسا ہونا لکھا ہے۔ وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ہم نے نہیں روکا کہ ہم بھیجے نشانیاں مگر انہوں نے جھٹلایا ہے اللہ کی آیات کو، وَآتَيْنَا ان کے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا۔ سمود کو ہم نے دی تھی ناقہ مبصرۃ ان کی بصیرت کے لیے، ان کی سمجھ بوجھ کے لیے، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس نے اس نشانی سے بصیرت کو حاصل نہیں کیا۔ تو وما نرسل بالآیات الا تخویفا نشانی ہم بھیجتے ہیں مگر خوف دلانے کے غرض سے، لوگوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ جب کہ ہم نے کہہ دیا کہ بے شک آپ کے پروردگار نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا
اور نہیں بنایا ہم نے الرؤیا اس خواب کو، التي جو ارینہ کہا ہم نے آپ کو دکھایا، الا مگر فتنۃ یہ ایک آزمائش ہے للناسی لوگوں کے لیے. یعنی یہاں پہ جو الرؤیا دکھانا سے مطلب کیا ہے کہ واقعہ معراج یہ جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے، اس کا مشاہدہ رات کے تھوڑے حصے میں آپ کو کرایا ہے. تو اس واقعے کو مشرکین جو ان کے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ ان کے لیے آزمائش بن سکتا ہے. اہل ایمان نے تو فوراً ایمان جو ہے وہ تسلیم کر لیا، لیکن مخالفین جو ہے وہ تانا زنی میں لگے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے ایک آزمائش بن جائے گا. کیونکہ واقعہ معراج، ایک تو واقعہ معراج کو آزمائش بنا، اور دوسرا والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اس درخت کو بھی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے. ملعون مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہوا ہوا. اس سے مراد جہنم کو وہ درخت جسے زقوم کہا جاتا ہے، جو جہنم کے گہرے گڑھے میں ہوگا. تو ابو جہل اور اس کے ساتھی نے یہ اس بات پہ معترض تھے. تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جہنم ایک گڑھا ہوگا آگ کا، اور پھر اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک درخت موجود ہوگا جو ان کی خوراک ہوگا. تو یہ بتاؤ کہ درخت اور آگ بھی بلا کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یعنی درخت کی موجودگی کو بھی مانتے ہیں، اور بلا آگ اور درخت کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تو زقوم دراصل کھجور اور مکھن کے مرکب کو کہتے ہیں، وہ دونوں یہ دونوں چیزیں منگوایا کرتے ہیں اور پھر کو ملا کر کہتے اور ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ ہم زقوم کھا رہے ہیں. یعنی اس قسم کا تبصر کرتے تھے کہ جہاں تک آپ کے اندر درخت کی موجودگی کا تعلق ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ جیسے جلتی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھ سکتا ہے، تو وہ آگ کے اندر درخت کی بڑھوتری بھی کر سکتا ہے. اور کیونکہ یہ تو اللہ کا ہی بنایا ہوا قانون ہے نا، کہ وہ پانی کے ذریعے سے درخت کو جو ہے وہ اس کی پرورش کرتا ہے. تو یہ بھی اللہ ہی کا قانون بنایا ہوا کہ کسی درخت کی خاصیت ہی ایسی رکھ دی ہے کہ اس کی جو بڑھوتری ہے وہ آگ ہی کے ذریعے ہو. تو لہٰذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں بنتی ہے. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ان کو خوف دلاتے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، تو وہ زقوم سے، اس جہنم کے گڑھے سے ڈرنے کی بجائے ان کی طغیانی بڑھتی جا رہی ہے، سرکشی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا ان کا معاملہ وہاں پہ اللہ درست فرما دیں گے. پھر آیت 61 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کے لیے آدم سجدہ کرو، میں اس آیات کو پڑھتی ہوں، آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ آئے گا انشاءاللہ. کہ فسجدوا، بس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس قال اسجد لما خلقت طینا قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الى یوم القیامة لأحترقن ذریته الا قلیلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك. یعنی یہ سارا یہ وہی واقعہ ہے کہ جیسے اللہ اور شیطان کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا کہ مجھے اس طرح پیدا کیا اور اس کو یہ ڈھیل مانگی، مہلت مل گئی، تو اللہ فرمایا کہ تم کو ڈھیل دے دی گئی، ٹھیک ہے جاؤ. تو اب تم کیا کرو کہ تم اذهب جاؤ، اور جو تمہاری پیروی کرے گا تو وہ جہنم میں اس کو تمہارے ساتھ پورا بدلہ دیا جائے گا، جہنم میں اس کا کردار ایسے ہی ہوگا. اور تمہیں اجازت ہے کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، تم ان میں سے جس پر طاقت رکھتے ہو قابو پا لو. انسان کو ورغلانے کی جتنی بھی حد تک امکان کوشش کر سکتی ہوں کر لو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرف سے اولاد آدم کو بتانے کے 4 ذرائع کا ذکر کر دیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں کرتا ہے، تمہیں بہکائے گا یا تمہارے ساتھ جو ہے وہ تم پر حملہ آور ہوگا بصوتی کا، اپنی آواز کے ساتھ. آواز سے مراد شیطان کی دعوت ہے. ایک تو یہ کہ وہ جو دل میں وسوسہ ڈال دیں وہ، اور پھر اس کے علاوہ ہر برا نعرہ، چاہے وہ کسی کی بین کی آواز ہے، کسی کی گالی ہے، یا کوئی ایسی جو یہ ہوتی ہیں آوازیں، بنسری کی آوازیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی عجیب سا بغل بجا لیا جائے، تو یہ اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے. جتنے آلات موسیقی ہیں اس میں تمام کی تمام وہ شیطان کی آوازیں ہیں. تو شیطان جو ہے وہ بصوتی کا اپنی آواز سے تم کو جو ہے وہ ورغلانے کی کوشش کرے گا. اور اس میں کیونکہ یہ ایسی تسکین جو آلات موسیقی یا غنا کے ہیں، تو یہ گناہ کی طرف ابھارنے والے، تو اس کے اندر بعض ساز اور آواز ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی شخصیت میں ہیجان کو برپا کر دیتے ہیں اور فحشات کی طرف بھی لے کر آتے ہیں. تو اب بہت سارا وقت جب انسان اتنا سارا میوزک کو سن لیتا ہے تو اس سے ظاہر بشاشت تو آتی نہیں ہے. ایک برا وقت ہوتا ہے جو اس کو پاس کر رہا تھا، اس کے بعد اس کی طبیعت پر بہت سستی طاری ہوتی ہے، اور پھر ایسے میں اس کے پاس وقت ہی نہیں بچتا ہے کہ کچھ اور کام کرے، اور پھر وہ اس کی جذبات جو ہے وہ بالکل ہی دین کے معاملے سے بہت سست اور دور ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اسی سے جو ہے وہ گمراہ کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. اور دوسری جو بات یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اجلب علیہم،
اور پھر وہ آئے گا ان کے پاس سوار اور پیادے لے کر کھینچ کر لائے گا تاکہ اولاد آدم کو گمراہ کر کے صراط مستقیم سے ہٹا دے. یعنی پیدل اور سوار سے مراد کیا ہوا کہ ہر طرح کا سورس وہ استعمال کرے گا. اور موجودہ زمانے میں بھی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو سواری پر ہوتے ہیں، بہت سے پیدل چل کر ہوتے ہیں، مطلب اس میں شیطان شریک ہوتا ہے. جو کسی مجلس میں بیٹھ کر حرام خوریاں کی جاتی ہیں، جن کے اندر جوا ہے، تاش کھیلنا ہے، اور اسی طرح سٹے بازی وغیرہ ہے، اور اسی طرح وہ جو رشوت کا مال، اسمگلنگ کا مال، ناجائز مال، چوری کا مال یہاں سے وہاں سواریوں پر لے کر جایا جاتا ہے. تو یہ سب بھی کیا ہے کہ شیطان کے بہکاوے کے طریقے ہیں. اولادی اور تم اولاد میں بھی پھر فرمایا کہ اولادی اور تم اولاد میں بھی انسانوں سے شرکت کر کے وہ انہیں بہکانے کی کوشش کرے گا. یعنی شیطان کی اولاد میں شراکت یہ ہے کہ وہ وسوسہ اندازی کر کے انسان کو حرام طریقے سے پیدا ہونے والی اولاد پر گمارتا ہے، اور ایسی پیدا ہونے والی یعنی بدکاری کی جب وہ ترغیب دے گا تو ایسے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد میں شیطان کی شراکت ہوگی. یعنی کہ شیطان اگر صحیح نسل میں اولاد پیدا ہے تو اس میں شیطان کیسے شراکت کرتا ہے کہ ان کے نام مشرکانہ رکھوانے کے خیالات دل میں ڈالتا ہے، یا ان کی پیدائش پر غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دلانا ایسی باتیں اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور پھر اسی طرح کے اس کے عقائد سے وہ بڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا بہکانے کے لیے وعدہم، ان سے جھوٹے وعدے بھی کر کے وہ کرے گا. تو اللہ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم ان سے جھوٹے وعدے بھی کر کے دیکھ لو، تمہارے راستے میں میرے نیک لوگ نہیں آئیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ الا غرورا، مگر دھوکا ہی دھوکا ہے. ان عبادی، یاد رکھنا کہ جو میرا بندہ ہے، لیس علیہم سلطان، تم اس پہ غالب نہیں آ سکو گے، وہ تمہارے جانچے میں نہیں آئے گا، وہ ان تمام چیزوں سے دور ہوگا، بچ سکے گا جس طریقے سے تم نے اس کے اوپر حملہ آور ہونا ہے. اللہ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے. وکفا بربک وکیلا، اور تیرا رب جو ہے بڑا کارساز ہے. ربکم، تمہارا رب، الذی وہ ذات ہے، یزجی لکم الفلک، کہ جس نے تمہارے لیے چلائی ہے کشتیاں دریا میں تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل. انہ کان بکم رحیما، بے شک جو تمہارا رب ہے وہ بہت مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف، فی البحر، دریا میں، تو ظن من تدعون الا ایاہ، تم فوراً ہی اس کو پکارنے لگتے ہو. فلما نجاکم، بس جب وہ نجات دے دیتا ہے البر، خشکی کی طرف، تو پھر اس وقت تم کیا کرتے ہو؟ تم اعراض کرنے لگتے ہو. اور انسان بڑا ہی کفور ناشکرا ہے. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کہ کیا پس تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ خشکی کے کنارے پر دھسا دیے جاؤ گے، اس بات سے کہ اللہ تم پر ایسا کوئی اچانک تند و تیز آندھی ہوا کو لے آئے اور تم نہ پاؤ پھر وکیلا کوئی اپنے لیے بچانے والا. تو اب امین تم، کیا وہ اس بات سے نڈر یا بے خوف ہو گئے ہیں کہ فی ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے جس میں ابھی تم مشکلات میں تھے اور تم اللہ کو پکار رہے تھے، اور اگر آپ اس سے اعراض کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ دوبارہ تم پر قرآن علیکم قاصفا من الریح، وہ تم پر سخت ہوائیں بھیج دے جو توڑنے والی ہو. قصف کے معنی ہوتے ہیں توڑنا. تو اللہ ایسی ہواؤں کو بھیج دے جو تم پر جو تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے. وَيُغْرِقَكُمْ، اور تم کو غرق کر دے، بما کفرتم، تمہارے کفر کی وجہ سے. ثم پھر لا تجدوا لكم علينا تبعا، به تبعا، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے ہمارے خلاف کسی کو بھی باز پرس کرنے والا، پھر بلا کوئی ہے پوچھنے والا کہ اللہ نے یہ ہوا کیوں بھیجی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور البتہ ہم نے عزت دی بنی آدم کو، اور ہم نے ان کو ٹھکانے دیے فی البری، خشکی میں، اور بحر دریا میں، اور عزت دیا ہم نے ان کو پاکیزہ، اور فضیلت دی ہم نے بہت سو کو جو فضیلت دی ہے جن کو ہم نے پیدا کیا، بہت سی دیگر مخلوقات پر ہم نے ان کو فضیلتیں دی ہیں. بے شک یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو دھیان میں لاؤ کہ جس دن ہم بلائیں گے، ہم ہر ایک گروہ کے ساتھ ان کے امام کو بھی بلائیں گے. اور فمن اوتی کتابہ بیمینہ، بس جب کتاب ان کے نامہ اعمال جو وہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. یعنی ہر گروہ اور فرقے کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے. جب لوگ میدان عمل میں اکٹھے ہوں گے تو اس وقت سب لوگ اپنے اپنی جماعت کے قائدین کے ساتھ ان کو آواز دیں گے، اللہ کے فلاں گروہ، اس کے رہنما ادھر آ جائیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر اس وقت نامہ اعمال جو ہے وہ دیے جائیں گے، اور پھر ہم نے وجالی اور ایسے لوگ جنہوں نے پھر کیا کیا ہوگا، بنایا ہوگا قرآن کو اپنے لیے حصہ، تو دائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال مل جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے. اور پھر
नामा अमाल को पढ़ते हुए देखेंगे कि वला युज़लमूना फतीला, इनमें उनके साथ कोई फतीला गुठली के खजूर की गुठली के दरार में जो बारीक धागा होता है, इतना जुल्म भी उसके साथ नहीं किया गया। और फरमाया कि वमकाना फी हासी आमा, और जो कोई इस दिन जो शख्स इस दुनिया में अंदर रहा वो आखिरत में भी आमा अंधा ही होगा, यानी उसके साथ वहां पे भी वो महरूम ही रहेगा। और फरमाया कि ऐसा शख्स जो आखिरत में अंधा होगा वो अज़ल्लु सबीला, गुम करदा राह में होगा, उसके पास रास्ता नहीं होगा। वो इनकादु लियफ्तिनूनका, और अगर जो है वो करीब तक ये लोग आपको फितने में मुब्तला कर देते, कि उस चीज से कि जिसको हमने आपकी तरफ वही किया था, ताकि ये उससे इफ्तरा करे हम पर या इसके अलावा कोई बात। खलीला, और ये कि उस वक्त के बना लेंगे तुझको अपना दोस्त। ये मुशरिकीन ही के तर्ज अमल का बयान हो रहा है कि बेशक करीब तक ये लोग आपको फितना में डाल दें, यानी उस चीज की तरफ जिसको हमने आपकी तरफ वही किया, यानी कमाल होशियारी से इनकी चर्ब ज़बानी, इनका यूं बोलना, आपसे कोई चीज मनवा ले इस तरह कि आप लितफ्तरी अलैना गैरहू, कि कुरान के अलावा कोई दूसरी बात उनको बताएं। मसलन कि आप ताइफ वालों की वादी को हरम करार देने पे अगर आमादा हो जाएंगे तो ये नमाज और ज़कात से भी इस्तिस्ना दे देंगे, तो अगर आप उनकी तो कोई बात मान लें तो ये फिर क्या हो जाएंगे, आपको दोस्त बना लेंगे या आपसे मरासिम रखेंगे। तो फरमाया कि दोस्त बात नहीं है, आप अपने दीन पर कायम रहते हुए फरीज़ा तबलीग को अंजाम देते रहें। ये मुशरिकीन की साजिशें हैं और ये साजिशें करते रहेंगे। अगर हमने आपको साबित कदम न बनाया होता, लक़द कित्ता तरकुनु इलैहिम शैअन क़लीला, तो करीब था कि आप उनकी तरफ थोड़ा सा माइल हो जाते, उनकी तरफ झुक जाते। फिर इज़न लअज़क़नाका ज़िअफ़ल हयाति व ज़िअफ़ल ममात, और अगर ये झुकाव हो जाता तो हम आपको चकाते दुगनी सजा दुनिया की भी और आखिरत की भी। अल्लाह का कानून है कि वो खास तो वो तंबीह भी ज्यादा ही करता है और गिरफ्त भी ज्यादा ही करता है। इसलिए फरमाया कि आप उसी तरीके पर चलते रहिए कि हमने जिस राह पे आपको डाला है। सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा, और अगर आपने ऐसा किया होता तो फिर आप अल्लाह अपने लिए हमारे ऊपर कोई मददगार को ना पाते। व इन कादू ला यस्तफिज़ूनका मिनल अर्ज़, अल्लाह ने एक और बात ये बयान फरमाई कि करीब था कि लोग आपके कदम जमीन से मुतसलसल न कर दें, और यानी हिला दें, झंझोड़ दें, कमजोरी की तरफ लाने वाली बात। लियुखरिजुका मिनहा, ताकि आपको मक्का की बस्ती से निकाल दें। फिर फरमाया कि अगर उन्होंने ये काम किया तो इज़ल्ला यल्बसूना खिलाफका इल्ला कलीला, तो आपको निकालने पर इनको ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ये भी यहाँ पर नहीं रहेंगे इल्ला कलीला, पर थोड़ा अरसा ही ये जगह इनके लिए नहीं है। बनी सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लका मिन रसूलिना, ये इन रसूलों का दस्तूर है, इससे पहले भी जो हमने आपसे पहले भेजे हैं। और कौम ने नबी को हिजरत पर मजबूर किया तो उन्होंने यहाँ पर उन्होंने अपनी बस्ती से उनको निकाल दिया, फिर वो लोग खुद अज़ाब इलाही का शिकार हो गए। तो मुशरिकीन मक्का के साथ भी ये मामला पेश आया, आपको वहां से हिजरत करना पड़ी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इतने कमजोर हो गए कि फतह मक्का के दिन वो बिल्कुल ही खत्म होकर रह गए। अल्लाह फरमाते हैं कि वला तजिदु सुन्नतिल्लाहि तहवीला, हमारा पहले रसूलों का भी दस्तूर यही तरीका था और इसमें अब भी कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई तफावत तुम नहीं देखोगे। अक़िमिस्सलाता लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैल। सूरह बनी इस्राइल की इन आयत के अंदर नमाज की ताकीद है कि तुम नमाज को कायम करो सूरज ढलने से लेकर रात की तारीकी तक, कि सूरज के यानी कि इस दुलूक के मायने होते हैं मिलान होना या ढलना। तो दोपहर के वक्त जब सूरज पिछले पहर की तरफ माइल होता है तो उसको सूरज का ढलना या ज़वाल कहते हैं, और फिर ज़वाल से लेकर रात की तारीकी तक मुसलसल एक नमाज तो नहीं हो सकती है। इसलिए अहले इल्म लोग ये कहते हैं कि सुराज है वो 4 नमाज़ें हैं, यानी ज़ोहर, असर और मगरिब इशा का इसमें इशारतन जिक्र मौजूद है। वो कुरान अल फज्र, और कुरान फजर का कुरान यानी नमाज फजर भी, यानी फजर के अंदर जो है वो तिलावत जो है वो निस्बतन तवील किरात करनी चाहिए और फरिश्ते मशहूद होते हैं और कुरान को सुनते हैं, तो लिहाजा बहुत एहतमाम के साथ इस नमाज के अंदर किरात करना। फरमाया कि फजर का कुरान पढ़ना, इन्ना कुरान फज्र काना मशहूदा, ये हाजिरी का वक्त होता है, यानी फरिश्तों की हाजिरी होती है और फरिश्तों के जिन फरिश्तों की ड्यूटी अमाल की हिफाजत की होती है वो फजर और असर के नमाज के वक्त में ड्यूटीज तब्दील करते हैं, और फिर आने वाले आते हैं और चले जाने वाले चले जाते हैं। तो नमाज फजर के साथ कुरान का खुसूसी जिक्र इस वजह से भी है कि सुन्नत के मुताबिक फजर की नमाज में कुरान की तिलावत कदर ज्यादा की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलउमूम फजर की नमाज में 40 से लेकर 100 आयत तक भी तिलावत फरमाया करते थे। गोया इस नमाज में बाकी नमाजों की निस्बत लंबी किरात का होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो फिर नबी की मोहब्बत में कुछ करना है तो फिर ये करना होगा।
ہمیں اپنی سچی محبت کا اظہار کرنا ہے تو 40 آیات ناصر تو 20 تو ہم یاد کریں. اس میں ہم الکہف کے پہلے اور آخری رکوع یاد کر سکتے ہیں، سورہ یاسین کا یاد کرنا، المدثر مزمل کا یاد کرنا، اور پھر ان کو فجر کی نماز میں جو ان کی تلاوت کرنا. اور جتنا بھی حفظ جو ہے وہ انسان کچھ پورشن قرآن کا یاد کرتا ہے تو وہ نماز میں پڑھنے کی غرض سے یاد کرے اور پھر اس کو نمازوں میں پڑھے تو پھر کبھی بھی نہیں بھولتے. جیسے ہمیں والناس نہیں بھولتی، قل هو الله احد نہیں بھولتی، بچپن سے تو پڑھے چلے جا رہے ہیں، پڑھے چلے جا رہے ہیں تو وہ نہیں بھولتی ہیں. سورۃ الکہف کی آیات پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولیں گی. اللہ تعالیٰ قرآن کا زیادہ سے زیادہ حصہ حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ومن اللیل، 5 نمازوں کے ذکر کے بعد رات کی نماز کے وقت میں ذکر کیا گیا کہ فتہجد بھی نافلہ، بس آپ تہجد کو بھی ادا کریں، یہ آپ کے لیے زائد ہے. نافلۃ اللہ کا نفل کیا چیز ہوتی ہے جو فرض سے اور ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے اوپر. تو فرمایا کہ جو نماز پچھلی رات کو سو کر اٹھنے کے بعد ادا کی جاتی ہے اس لیے اسے نماز تہجد کہا جاتا ہے. نماز کے فرضوں کے علاوہ سنن، مستحبات اور نوافل وغیرہ کو نفل ہی کہا جاتا ہے. تہجد کی نماز رات میں ادا کی جاتی ہے اور اس کا بہت اجر اور ثواب ہے. اور صحیح روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا رات کی نماز. تو بات فرماتی ہے کہ نافلۃ اللہ کا ضمیر واحد کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے کہ 5 نمازوں کے فرض کے علاوہ یہ نماز بھی محض آپ کے لیے بطور زائد فرض ہی کے زمرے میں ہے. جبکہ باقی لوگ کہتے ہیں کہ اگر باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، اگر وہ ادا کر لیں گے تو زیادہ ثواب ہے، ادا نہیں کریں گے تو بس پوچھ نہیں ہوگی. یعنی نبیوں کے بعض طرز عمل جو تھے وہ اللہ کو بڑے محبوب ہوا کرتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کی ادائیگی یقیناً اللہ کو بہت محبوب ہوگا. جب بھی اللہ نے فرمایا کہ نافلۃ اللہ کا، یہ آپ کے لیے اضافی ہے کہ آپ 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کا بالخصوص اہتمام کریں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو آپ نے 30 دن کے روزے کیے اور جب آپ 30ویں روز آپ نے افطار کیا تو اللہ نے 10 روزے اور رکھنے کا ان کو حکم دیا اور 10 دنوں کے ان کو وہاں پہ اور ٹھہرایا، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے جو ان کے منہ میں یہ اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنے کے جو رائحہ پیدا ہوتا تھا اللہ کو بہت پسند تھا. اس لیے اللہ نے ان کو مزید روزے رکھنے کا حکم دیا یا تاکید فرمائی. تو اسی لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو طویل قیام کرتے تھے، لمبی قراءت کرتے تھے، اور پھر جو موسمی اثرات تھے وہ آپ کے اوپر ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ متورم ہو جاتے تھے اور بعض دفعہ پاؤں سردی کی وجہ سے پٹ سے جاتے ہیں، ایسے بھی ہو جاتے تھے. اور عائشہ اور دیگر صحابہ ان سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بالکل گناہ سے پاک بنایا ہے، معمولی لغزش بھی سے متعلق بھی جو ہے اللہ تعالیٰ فتح مبین کی خبریں دیتا ہے آپ کو. تو پھر آپ اتنے لمبے قیام سجود جو ہے وہ کرتے ہیں آپ کی صحت کے لیے ہمارے سے وہ کہا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ میں اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ یعنی میرا یوں قرات کرنا، قیام کرنا، یہ اس کے شکر میں ہے کہ جس نے مجھے یہ سب عطا کیا ہے. اور میرے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہمیں استغفار کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی بخشش کو طلب کرنا ہے اور شکر بھی ادا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں رات کی نماز نصیب فرمائے. اور آج کل جیسے اس کا موقع خاص ہے اس کا اہتمام کرنے کی صحیح کوشش کرنی چاہیے. عرصہ کا این ممکن ہے کہ تیرا پہنچا دے تجھ کو مقام محمود پر، تعریفوں والے مقام پر آپ کو لے جائے. مقام محمود کا ذکر احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ آتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جسے شفاعت کبریٰ کا نام دیا گیا ہے. حشر کے وقت میدان میں جب لوگ اکٹھے ہوں گے اور پریشانی کے عالم میں ہوں گے، ہر شخص یعنی اضطراب اور خوف کے عالم پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور لوگ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دیں تاکہ اسے اس تلخی سے چھٹکارا پا سکیں. اس کام کی سفارش کے لیے لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب کو شروع کر دیں. آپ اللہ کے یہاں سفارش کریں گے تو حساب کتاب شروع کرا دیں. ہر ایک جواب یہ دے گا کہ کسی دوسرے کے پاس جاؤ، میں اس کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، کوئی اس کام کو اٹھانے پہ تیار نہیں ہوگا. تو بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب حاضر ہوا جائے گا تو آپ اس مقام محمود پر سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے. اللہ اپنا اور یہ مختلف بعض شفاعت اور سفارش کے آتے ہیں مختلف احادیثوں کی روشنی میں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کی تفصیل کو کریں گے. لیکن اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا. وقل رب ادخلنی مدخل صدق، اور کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ داخل کرتے مجھ کو داخل کرنا سچائی کے ساتھ اور نکالنا مجھ کو سچائی کے ساتھ. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے ایک
दलील मदद की, वकुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल, कहिए कि हक आ गया और बातिल चला गया, बेशक बातिल का काम ज़हूक़ा मिटने वाला है। अल्लाह ताला ने हिजरत जब की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत का जब हुक्म दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा रहे थे, तो हिजरत का हुक्म देने के बाद अल्लाह ने अपने नबी को दुआ सिखाई कि आप यहाँ से जब तशरीफ ले जाएं तो आप कहिए कि अल्लाह मुझे दाखिल करना सच्चाई के साथ, यानी जब मैं हिजरत करके मदीना पहुंचूं तो मुझे सच्चाई के साथ दाखिल फरमा, जिसके अंदर एक अगर ज़िम्नन सारी दुआ आ जाती है, अमन के साथ ठिकाना और तमाम असबाब का मुहैया होना, और निकालना मुझे सच्चाई के साथ, यानी मक्का से मेरा खुरूज भी सच्चाई के साथ, मदीना में दाखिला भी सच्चाई के साथ, और मदीना से वापस मक्का में दाखिला जो है वो भी सच्चाई के साथ कर देना। और अल्लाह ताला ने ये दुआ को सिखाई कि मक्का से निकलते वक्त आप किसी परेशानी का सामना ना हो, आप अल्लाह के हुजूर इस दुआ को करें। और ये बहुत मुजरब दुआ है, आज भी कोई मक्का मदीना जाने वाले सफर में इस दुआ को पढ़े तो अल्लाह ताला बहुत आसानियां फरमाते हैं, क्योंकि इसमें क्या दुआ है जो अल्लाह ने अपने नबी की ज़बान से कहलवाई, वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, बना दे मेरे लिए अपनी तरफ से एक गलबा, एक मदद, यानी मुझे जो जो रास्ते में मेरी मदद, वो अजनबी इलाके में जाते हैं, अजनबी लोगों में जाते हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो मदद के लिए किसी को भी आपके दायरे में खड़ा कर देते हैं, अल्लाह ताला बहुत आसानियां फरमाते हैं। मुकुल कह दीजिए जाअल हक कि आ गया हक, बातिल मिट गया, आपने मक्का फतह किया, और काबा की छत दीवारों और इर्द 360 बुत रखे हुए थे, आपने छड़ी उठाई, आपके हाथ में छड़ी थी जब आप मक्का में दाखिल हुए थे फतह के मौके पर, तो आप जब उसके यहाँ दाखिल हुए तो आपने छड़ी से बुतों को गिराते जाते और ज़माने मुबारक से ये आयत पढ़ते जाते कि बातिल बस में वेट होने को ही है। तो बस ये आयत फतह मक्का से 9 या 10 साल पहले नाजिल हुई थी, और जिसमें फतह मक्का की बिशारत थी। तो उस वक्त तो काफिरों ने इस आयत का मजाक उड़ाया था, और जब फिर मक्का फतह हो गया तो आप ये आयत पढ़ते हुए, बुतों को गिराते हुए मक्का में दाखिल हुए, और इस आयत में दी गई खुशखबरी भी पूरी हुई। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान, ये जो कुरान है हम नाजिल करते हैं इस कुरान को, तो बेशक इसमें जो है वो शिफा है, और दिलों की शिफा है इसके अंदर, जो दिलों, यानी कि जब कुरान से शिफा का पाने का मतलब ये होता है जब हमारे दिल में मुनाफिकत, झूठ, ग़ीबत, बातिल अखलाक से कराहत आए, जब इसी तरह फाहशी और जुल्म पर दिल परेशान हो जाए, और खेल तमाशों की बातों में दिल न लगे, बहुत ज्यादा वक्त टेलीविजन के साथ और फजूल किस्म के प्रोग्राम के ऊपर दिल माइल न हो, तो समझिए कि कुरान शिफा का काम कर रहा है, और हमने इस कुरान को बतौर शिफा लिया है। और अगर कुरान पढ़ के ऐसी कैफियत नहीं हो रही है तो बस समझ लीजिए कि हम कुरान पढ़ रहे हैं, हमने इसको बतौर शिफा नहीं लिया है, अभी इस दवाई का असर शुरू नहीं हुआ है, अभी इसके शिफा के लम्हात, इसका मतलब ये है कि इस नुस्खे को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो फिर उस पर दुरुस्तगी रहे, कोई नियत को दुरुस्त किया जाए, या जो भी तरीका है जिसमें भी कमी नजर आ रही हो, खुद बंदे को रास्ता समझा देते हैं, और फिर वो अपने बात नापाक अखलाक और किरदार को साफ कर लेता है। इसमें रहमत है मुमिनीन के लिए, ज्यादा नहीं होता है जालिमों का, मगर इसमें नुकसान है, यानी जालिम लोग जो हैं उनके हक में कुरान जो है नुकसान ही में इजाफा करेगा, यानी यहूद और नसारा और मुनाफिकीन के अकीदे में मजीद नुकसान का ही इजाफा होगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि वइज़ा अनअमना अलल इंसान, जब हम इंसान पर इनाम करते हैं तो आखज़वाना आप जानिबी, तो वो किसी, तो हम उसको नेमत देते हैं जब तो वह एराज करता है, वरना आप जानिबी, और पहलू तो ही करने लगता है, और जब हम उसको कोई बुराई पहुंचाते हैं, कोई तकलीफ पहुंचती है, वो साथ मायूस हो जाता है। तो ईमानदारों की जो हालत होती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दोनों में अच्छी होती है, जब मुसीबत आती है तो सब्र करते हैं, खुशी मिलती है तो शुक्र करते हैं। कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्ली यअमल अला शाकिलती, हर शख्स अपने ढंग के मुताबिक काम करे, और फर्क को खूब बेशक कहते हैं कि तुम्हारा रब आलम खूब जानता है कि कौन हिदायत के रास्ते पर है। अल्लाह ही जिसको हिदायत दे, तो अल्लाह से हिदायत की दुआ करते हैं। वो यसअलूनका अनिर रूह, और वो सवाल करते हैं आपसे रूह से मुताबिक। ये सवाल यहूदी उलमा ने मुशरिकीन अरब को सिखाए थे, 3 सवाल। 2 सवाल का जिक्र अल-कहफ में आता है, और एक सवाल ये बनी इसराइल के आखिर में आ रहा है कि ये सवाल क्या था कि रूह के बारे में आप इनसे सवाल करें, और फिर 2 जवाब भी, 3 सवाल आपने करने हैं। अगर 2 सवाल के जवाब उन्होंने दुरुस्त दे दिए तो ये नबी सच्ची है,
اور اگر ایک سوال کا جواب پوچھ دیا یا کسی کا بھی نہیں دیا تو پھر یعنی ان کی صداقت پر آپ کو پھر شک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وقت کیا تھا کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مدینہ کے یہود کے علماء کے پاس یہ لوگ گئے تھے، تو ہمیں کوئی طریقہ کار سمجھائے اس دین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوالات دیکھ کر ان کو بھیجے کہ آپ سوال کرنا ان سے روح کے متعلق، تو اللہ نے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، اور کہ روح کیا چیز ہے، یعنی کس طرح آتی ہے اور اس کی کیا حساب کتاب ہے۔ تو قرآن میں لفظ روح کے مختلف معنی آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی، اور اسی طرح تورات کو بھی روح کہا گیا ہے، اور روح الامین روح القدس جبریل کو بھی کہا گیا ہے۔ تو اس مقام پر جو صحیح بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ روح جو روح انسانی ہے، یعنی جس کے داخل ہونے سے انسان کے جسم کو زندگی ملتی ہے، اور جس کے نکالنے سے انسان پر موت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی پیدائش سے متعلق یہ بات معلوم ہے کہ اس کے جسم میں جو ہے اللہ تعالیٰ روح کو داخل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوال آپ سے کیا کہ آپ بتائیں کہ روح جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے روح سے متعلق، آپ ان کو بتا دیجئے کہ روح، کہہ دیجئے کہ روح جو ہے من امر ربی، میرے رب کا ایک امر ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، وما اوتیتم، اور نہیں دیا گیا ہے اس کا علم الا قلیلا، مگر بہت کم تم کو علم دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ نے اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی، اجمالی طور پر ساری بات کا ذکر کر دیا کہ مشرکین کے وفد نے جو سوال کیا تھا تو ان میں سے تفصیلی 2 سوالوں کے جواب تفصیلی الکہف میں آئے، لیکن یہ جو سوال تیسرا سوال تھا روح سے متعلق، اس کا اللہ نے تفصیلی جواب نہیں دیا، اس کا اجمالی جواب دیا ہے کہ روح کو سمجھنے کا فہم اور صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے۔ روح جو ہے وہ اللہ کی جانب سے من امر اللہ ہے، جب زندگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ روح کو دیتے ہیں اور پھر وہ نکال لیتے ہیں، پھر وہ اس کے مقام جو سمجھا دیے گئے یا وہ علیین میں ہوتی ہے یا وہ سجین میں ہوتی ہے۔ عام لوگوں کے فہم میں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا ہے، ان کے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ جسم میں روح کی موجودگی ہی اس کے حصہ حرکت میں کام آتی ہے، اور عام لوگ اتنی ہی بات سمجھ سکتے ہیں، بس آپ کو سمجھا دیجئے، کیونکہ اسی لیے پھر اس کو کس سے تعبیر کیا گیا کہ یہ امر ربی ہے۔ پہلے ایک سوال کا جواب اجمالی آیا جس میں اللہ نے روح سے متعلق بتایا کہ یہ امر ربی ہے۔ 2 سوالات جو کہف اور ذوالقرنین سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین سے متعلق تھے، ان کا تفصیل انشاءاللہ آپ سورۃ الکہف میں پڑھ چکے ہیں، اس کو دوبارہ مطالعہ کر لیجیے۔ ولیکن شئنا لنذهبن، اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں، سلب کر لیں وہ سب چیزیں، اگر ہم چاہیں تو آپ کے پاس جو وہی بھیجی ہے ہم آپ سے وہ اس کو لے جائیں، تو ثم لا تجدوا، نہیں پائیں گے اپنے پاس کوئی بھی کارساز، مطلب کوئی بھی وکیل کو نہیں پائیں گے، الا رحمۃ من ربک، ہاں یہ تیرے رب کی مہربانی ہے کہ وہ عطا کردہ نعمتوں کو چھینے کا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جس کو، اور پھر اس کو واپس دینے پر بھی وہ قادر ہے، بے شک اس کا فضل جو ہے وہ علیہ کبیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ کہہ دیجیے کہ لئن اجتمعت الانس والجن، اگر آپ جمع کر لیں سارے جن و انس کو اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ وہ قرآن کو، جیسے کوئی قرآن ہے تو وہ نہیں لا سکتے، اگر جس کے لیے بعض کسی کو کوئی ذہیرہ و مددگار بنا دے، البتہ سرمفنا بیان کی ہیں ہم نے پھیر کر اس کے اندر نشانیاں، اس قرآن کے اندر بالکل مثل مختلف مثالیں بیان کی ہیں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگوں نے جو ہے وہ ناشکری کی ہے، یعنی یہ لوگ اس اعلیٰ رفع پروگرام کو قبول کر لیتے مگر ہر دور میں ناشکر گزار لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ اور بہت سے لوگوں کو برائیوں میں ڈال دیتے ہیں، اور نیکی پر چلنے والے جو ہوں گے وہ ہر دور میں قلیل ہی نظر آئیں گے، اکثر لوگ جو قرآن سے مستفید ہونے والے نہیں ہیں، اس کی حقیقت سے مستفید نہیں ہوتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا من، اللہم لا تجعلنا من الغافلین، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے والا بنا دے۔ وقالوا لن نؤمن، اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز بھی نہیں ایمان لائیں گے ہم آپ کے اوپر، یہاں تک کہ تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہ آپ ہمارے اوپر جو ہے وہ زمین سے چشمے کو جاری کر دیں، یا پھر کیا کریں ہمارے کھجوروں اور انگور کا باغ جو ہے وہ چلا دیں، یعنی اس قسم کی فرمائشیں کر رہے تھے وہ، اور پھر کیا کریں کہ یہ باغات جو وتفجر الانہار، اس کے بیچوں بیچ وہ نہریں بھی ہوں، یعنی دیکھنے والا مرعوب ہو سکے کہ آپ کی مالی حالت تو اتنی ہے کہ ہم سے بھی گئی گزری ہے، تو ہم آپ کی سیادت کیسے قبول کر سکتے ہیں، آپ اعلیٰ حیثیت کے مالک ہوں تو ہونا چاہیے ایسا، آپ ایسے اور ایسے معاملات پورے کر دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے،
اور پھر یا آپ ایسا کریں کہ اوتاتی باللہ والملائکۃ قبیلہ، اللہ تعالیٰ اور ان کے اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں جو گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی بڑی فرمائش کر دی تو اور کچھ نہیں، تو انہیں جتنی ڈیمانڈ آپ مار کریں کہ یہ 4 ڈیمانڈ ہم نے کی، پھر کیا کہا کہ او یکون لکا بیت من زخرف، یا پھر اپنا ایسا گھر ہی بنا ہوا دکھا دے، بنا دے کہ جس کے سونے کی چھت ہو، اور ایسا ہی نہیں کہ اس کے اندر جو ہے مٹیریل استعمال کیا ہو کہ جس سے معلوم ہو کہ آپ انفرادی منفرد شخصیت کے مالک ہیں۔ اور وہ کیسے بدبخت لوگ تھے کہ وہ منفرد، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ آپ واقعی منفرد تھے، کہ آپ کے پاس قرآن تھا اور آپ امی تھے اور آپ کے پاس اتنا فصیح کلام تھا، اوتر کافی السما۔ اور یا پھر آپ ایسے کریں کہ ہمارے سامنے کہتے ہیں چڑھ جائیں آسمان پر، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم محض آپ کے آسمان تک جانے پر ایمان نہیں لیں گے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر گئے تو ایمان لیں، نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، آپ وہاں سے ایک کتاب لے کر آئیں، وہ کتاب ہوگی، اس کو ہم خود پڑھیں گے۔ آپ معراج کا دعویٰ کرتے ہیں، 7 آسمان جنت اور دوزخ کی سیر کی ہے، تو ہمارے سامنے آسمان پر چڑھی، وہاں سے لکھی لکھائی کتابیں بہت مشکل ہے آپ کے لیے۔ تو کفار اور مشرکین کے فرمائش اور مطالبات کے ضمن میں اللہ کے فیصلے موجود ہیں کہ اللہ کی نشانیاں ایسی مانگی ہوئی آ جاتی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جو اللہ نشر کریں گے وہ پچھلے قوموں کے حال معلوم ہے۔ تو کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے سبحان ربی، میرا پروردگار ہر عیب ہر نقص کمزوری سے پاک ہے، یعنی آپ نہ لائیں ایمان تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ هل كنت الا بشر رسولا، میں یہ فرمائشیں آپ کے لیے پوری کر سکتا ہوں، میں تو محض ایک بشر ہوں، رسول ہوں، بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں تو خود تعمیل کرتا ہوں اللہ کے حکم کی، جیسے اللہ فرماتے ہیں میں ویسا کرتا ہوں، میرا کام تمہاری فرمائشیں پوری کرنا تو نہیں ہے۔ وما منع الناس، اور نہیں مجھے، اور یہ کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں منع کروں لوگوں سے، کہ میں بلاؤں لوگوں کے پاس، سے بھیجا گیا ہوں کہ وہ ایمان لے کر آئے اس پر جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں۔ تو کہنے لگے ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ انہوں نے محض اس بنا پر ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ یہ اللہ کا رسول ایک انسان ہے۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ انسان کیسے رسول ہو سکتے ہیں، جو کھاتا پیتا ہے، بازار میں آتا جاتا ہے، جس کی بیوی اور بچے ہو، کاروبار ہو، تو وہ لوگ اپنے جیسے انسان کو رسول ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یہی چیز ایمان لانے کے لیے رکاوٹ تھی، اور یہ نظریہ مشرکین تک محدود نہیں تھا، بلکہ سابقہ امتوں نے اپنے انبیاء سے ایسے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بشریت رسول کے متعلق کفار مشرکین کے اعتراض کا جواب یوں دیا کہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، آپ ان سے کہیے کہ اگر زمین میں انسانوں پہ جو فرشتے رہتے ہوتے تو نزلنا، ہم بھیجتے ان کے اوپر آسمان سے ملکن، فرشتے رسول بنا، کہ رسولوں کے پاس فرشتوں کے پاس فرشتے ہی آتے ہیں نا، تو یہاں پہ انسان ہے تو انسانوں کو انسان ہی آئیں گے ان کے درمیان تربیت کرنے کے لیے، کافی ہے کہیے آپ ان سے کہ گواہ اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، تم اگر مجھے کہتے ہو کہ میں اس طرح سے تو مجھے نہیں مانتے ہو تو کوئی بات نہیں، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہو گیا۔ انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، اللہ اپنے بندوں کے تمام حالات کو جانتا ہے، اس کے پاس سب کی گواہی درج ہے، وہ بصیر ہے، سب اس کے نگاہ میں ہے۔ ومن یہد اللہ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے فہو المہتد، تو بس وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے تو فلن تجد لهم اولیاء من دونہ، تو تم اس کے لیے کوئی بھی ولی نہیں پاؤ گے۔ کوئی ضد اناد کی وجہ سے ایسے کر رہے ہیں، ہم اکٹھا کریں گے ان کو قیامت کے دن، ان کے چہروں کے بل عمیاً اندھے ہوں گے، بکمن گونگے ہوں گے، سمن، اور وہ اندھے ہوں گے، اس حال میں وہ اٹھائے جائیں گے گونگے بہرے، اور یہ حالت سارے عرصہ محشر کے لیے بلکہ خاص وقت کے لیے ہوگی تاکہ ذلیل اور رسوا کر دیا جائے۔ اللہ ہمیں قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر چہروں کے بل ان کو اس طرح گھسیٹ کے لایا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ پہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے تو زدناہم سعیرا، کلما جب خبت وہ ہلکی ہونے لگے گی، آگ جب بھڑکتی ہے تو اس کا لفظ آتا ہے کہ اس کے اندر بھڑکاؤ جو ہے وہ کم ہونے لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ زدناہم سعیرا، ہم اس کو مزید جو ہے بھڑکا دیں گے، اس لیے کہ بدلہ ہے اس بات کا کہ بے شک انہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اذا کننا، کہ کیا ہم جب ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدید، ہمیں
کہ ان کے معاملے میں ان کا بڑا اعتراض تھا. اولم یعلم یروا ان اللہ، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیے ہیں آسمان والارض اور زمین، اور پھر قادر ہے اس بات پر کہ وہ اس جیسا اور بھی پیدا کر دے، دوبارہ پیدا کر دے. تمہیں پیدا کیا ہے پہلی بار تو کیا دوبارہ نہیں پیدا کرے گا وہ. جعل له اجرا لا ریب فیہ، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مقرر کی ہے مدت. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، مگر ظالم لوگ ہی اس منزل کا انکار کرتے ہیں. منصف مزاج آدمی قیامت کی حقیقت کو تسلیم اور کرتا ہے اور اس کو برحق کہتا ہے. تو کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کہ اگر میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک تم ہوتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم اس خزانے کے خرچ ہونے کے خوف سے اس کو روک لیتے. کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ طائف اور مکہ کی دو بڑی بستیوں میں سے ایک مالدار آدمی ہی کیوں نہ نبی ہوا. اس منصب کے لیے ابو طالب کا یتیم بانجا ہی تھا بس، کہ جس کے پاس نہ باغ ہے، نہ مال ہے، نہ گھر ہے، نہ فوج ہے، اور تو کیسے رسول ہو سکتا ہے. تو آپ ان کو کہیے کہ خزانوں کی مالک اللہ جس کو چاہے بناتے ہیں، اصل مالک تو اللہ ہی ہے. اور اگر یہ خزانے وہ تم کو دے دیتا، تم خرچ کرنے کے خوف سے، جو اس کو ختم ہو جانے کے خوف سے خرچ ہی نہ کرتے. یہ تو اللہ ہے جو ہر انسان کو دیے جا رہا ہے، اور کب سے دیے جا رہا ہے اور قیامت تک دیتا رہے گا. انسان جو ہے وہ قطورا، بڑا ہی تنگ دل واقعہ ہے. فطرتاً انسان کے اندر جو ہے وہ اقتدار پسند بھی ہوتا ہے، مفاد پرست بھی ہوتا ہے، اور حریص بھی ہوتا ہے. اور اکثر جو ہے وہ اپنی جمع پونجی میں، جب اس پہ اگرچہ اس کے پاس بہت سارا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ جمع پونجی میں سے خرچ ہو رہا ہے، تو وہ ایک وقت اس کو روک دیتا ہے خرچ کرنا، کہ یہ کم نہ ہو جائے یا یہ ختم نہ ہو جائے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ اس کو جتنا روک کر رکھوں تو وہ روک کر رکھے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھیجی تھی ہم نے 101 آیت میں کہ موسیٰ کے پاس 9 آیات بینات، 9 باتیں. پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا ایک رکوع جس کے اندر مختلف باتوں کا، نشانیوں کا ذکر آیا تھا، جو فرعون کے اوپر عذابات آئے تھے، والقوم والا والجراد والا، کہ جس میں اللہ نے ان کے اوپر مینڈک اور خون اور اس چیزوں کو طاری کر دیا تھا. تو یہ نشانیاں ہم نے ان کے اوپر ان کے ساتھ میں دے کے بھیجی تھی. یعنی انہوں نے توحید کا انکار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے اوپر یہ والے عذابات دیے تھے. اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بیضا اور آسان بھی دیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل، جب بس پوچھو بنی اسرائیل سے، جب آیا ان کے پاس ہمارا رسول، تو فقال له فرعون، تو بس اس کو فرعون نے کیا کہا تھا کہ انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ اے موسیٰ ہمیں تو سحر زد، میں تو تمہیں جادو زدہ سمجھ رہی ہوں، کسی نے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے، تو اس لیے آپ معاذاللہ بہکی باتیں کرتے ہیں، آپ کی باتیں سمجھنے والی نہیں ہیں. اور قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے نرمی اختیار کی تو ان کو آگے سے کچھ ایسا سخت نہیں کہا. تو مطلب اس طرح سے نرمی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جواب تو فوری دیا، لیکن ایسا جو مدلل تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اے فرعون، تم جانتے ہو کہ نشانیاں تو آسمان اور زمین کے پروردگار نے نازل کی ہیں اور میرے ہاتھ پر ظاہر کی ہیں. یہ نشانیاں جو ہیں وہ بصائر ہیں، بصیرت کو پیدا کرنے والی ہیں. یہ نشانیاں دیکھ کر انسان اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا تھا کہ اے موسیٰ لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا، کہ اے فرعون میں تو تجھے ہلاکت زدہ خیال کرتا ہوں، میں آپ کو تو جادو زدہ لگتا ہوں، لیکن تم مجھے تو بالکل ہی ہلاک شدہ نظر آتے ہو، کیونکہ ایسی واضح نشانیوں کے اوپر جو کہہ رہے ہو تو اس سے ہلاک نہیں بنتا ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، بہرحال فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خوف سے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کے قدم اپنی زمین سے اکھاڑ دے، ملک بدر کر دے، اور یا پھر کوئی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا معاملہ کر دے. تو اور نہ ہو تو بس ہم نے اس کو غرق کر دیا. یعنی اس نے برا سوچا تو ہم نے اس کے ساتھ برا کر دیا، اور اس کو جو ہے وہ پانی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاہو جمعیہ سب کے ساتھ اس کو غرق کر دیا. اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے اس کو رہو اس زمین کے اوپر. اس سے مراد سرزمین شام و فلسطین ہے. مصر سے نکل کر بحر کلثم کو جب انہوں نے عبور کیا تھا تو بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے، اور واپس مصر جانے کا سوال تو چونکہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا فی الوقت، تو یہ لوگ 40 سال تک میدان عطیہ میں سرگرداں پھرتے رہے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام وہیں پر فوت ہوئے، اور یہیں پر بنی اسرائیل کو 70 سال کا عرصہ گزر گیا. پرانی نسل ختم ہوگی، نئی نسل پیدا ہوئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی جانشین حضرت یوشع علیہ السلام کے قیادت میں انہوں نے سرزمین شام و فلسطین کو فتح کیا اور اس پر آباد ہو گئے. تو فرمایا کہ آباد رہو یہاں پر. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو ہم تم سب کو لپیٹ کر لے کر آئیں گے.
وبالحق کی، اور یہ حق ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وبالحق کی نزل، ہم نے اس کو حق کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا ہے، وما ارسلنا الا مبشرا، اور بے شک نہیں ہم نے تجھ کو بنایا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اور یہ جو قرآن ہے فرقناہ لتقرأہ علی الناس، کہ یہ قرآن جو ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو لوگوں کو یہ تنزیل شدہ قرآن جو ہے خوشخبری دینے والے ہوں اس کے ساتھ، اور اس کو سب لوگوں کو ڈرانے والے ہوں، اور ٹھہر ٹھہر کر آپ اس کو سنائیں جس سے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ مطلب بلا وجہ قرآن کو یوں بہت زیادہ تیز پڑھنا کہ خود بھی نہ پتا ہو کہ قرآن میں وہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ صرف انگلی چلاتے ہیں اور نگاہوں سے قرآن کو، آنکھیں نہیں، قرآن آنکھوں سے نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کو زبان سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہر حرف ادا ہونے پر ہی تو نیکی کا اجر ملے گا نا، تو حرف کا ادا کرنا زبان سے ہوگا۔ تو کل کہہ دیجئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنو، ایمان لے کر آؤ، بھی اس پر اولا تو ملو، یا تم اس پر ایمان نہ لے کر آؤ، یعنی یہ جو آپ کے سامنے جو طرح طرح کی فرمائشیں کرنے والے لوگ تھے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ یا ایمان نہ لے کر آؤ، دونوں صورتوں میں ان الذین اوتوا العلم من قبل، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس سے پہلے بھی علم دیا گیا ہے، اذا یتلی علیہم، جب یہ قرآن ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے تو یخرون للاذقان، وہ گر پڑتے ہیں ٹھوریوں کے بل سجدا، سجدہ کرتے ہوئے، کہ وہ جانتے ہیں کہ عالم پروردگار عالم کی جانب سے یہ کلام برحق ہے، اور وہ اس کو مان لیتے ہیں، اور یہ اس کا جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، یہ اپنی ٹھوریاں زمین پر لگانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ خشیت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، ایسے درمیانے مزاج کے، انصاف پسند مزاج کے لوگ یوں کہتے ہیں کہ سبحان ربنا، اے ہمارے رب، ان کان وعد ربنا، کہ اگر جو بے شک جو پاک ہے ہمارا رب، کہ وہ اس کا وعدہ جو ہے وہ بے شک پورا ہو کر رہے گا۔ اور وہ اپنی ٹھوریوں کے بل روتے اور گر پڑتے ہیں۔ اللہ کی عظمت اور جلال کے پیش نظر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لگا بندہ سجدہ ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ خشیت کے ساتھ، اور خشیت سے نکلا ہوا ایک آنسو اگر مکھی کے برابر بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دوزخ میں داخل نہیں کرے گا، اس آنسو کی اس قدر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیں گی۔ اور یہ خشیت ان کے دل میں بڑھتی ہے جب قرآن نازل ہوتا ہے تو قرآن کو سن کر روتے ہیں، وہ یزیدہم خشوعا، اور ان کی عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی صفت اللہ نے اپنے انبیاء کو نصیب فرمائی تھی کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی سے سرتریز ہوتے تھے، یہی تعلیم انہوں نے اپنی امتوں کو دی۔ قل کہہ دیجئے کہ اللہ پکارو، او الرحمن، یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو، تو بس جو سارے نام ہیں اچھی اس کے لیے، فلو الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک، اور آپ جو ہے وہ نہ اونچی کریں نماز میں آواز، ولا تخافت بہا، اور نہ ہی اس کو بہت کم کریں، بہت پوشیدہ آواز میں مت پڑھیں، نہ ہی بہت بلند آواز میں پڑھیں۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، دونوں انتہاؤں کے درمیان کا طریقہ اختیار کریں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا اطلاق جو ہے وہ دعا کے اوپر بھی ہوتا ہے، کہ دعا عاجزی سے گڑ گڑا کر، نیچی کو پکار کے ساتھ بھی نہیں اور بالکل آہستہ بھی نہیں، لیکن اس کا درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر سورۃ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم دیا ہے، وقل، اور کہہ دیجئے، وقل الحمدللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ سب تعریفیں، تمام تعریفیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، سب واسطہ و بلا واسطہ سلسلے، ان کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے الذی لم یتخذ ولدا، کہ اس نے نہیں بنائی ہے کوئی اولاد، بے شک اور بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی احد ہے، وہی صمد ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، وہ غنی ہے، لہذا کوئی اس کے ساتھ شریک کو نہ ٹھہرائے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی تو بادشاہت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اور کوئی بھی نہیں ہے اس کا ولی، اس کی معاونت کرنے والا، مِنَ الذُّلِّ، کمزوری یا عاجزی میں، اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، یعنی حقیقت میں کمزوری آتی ہی نہیں ہے، اللہ کو کسی کی بھی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو سب کی مدد کرنے والا ہے۔ اس کی حمد و ثنا کو بیان کرو، اور اس سورت کا اختتام جو ہے وہ الحمد پہ ہوا ہے، اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا بنی اسرائیل کی ابتدا سبحان الذی اسری بعبدہ سے ہوئی، اللہ کی
पाकी से इसको बयान किया गया और अल्लाह की तारीफ पे इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम किया है। ये भी दोनों वही कलिमात हैं जो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जो तमल मीज़ान मीज़ान को भर देने वाले हैं। और अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का खुलासा हमें इसके अंदर मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, यानी देखें कि ये इस वाकई में, यानी इस चैलेंज को सिर्फ कुफार के लिए न समझा जाए कि वो कुफार ने वो चैलेंज नहीं पूरा कर सके थे। आज के दौर में भी जो देखना चाहे तो वो देखे कि बेशक ये कोई और क्यों नहीं बना सकता है। इतना खूबसूरत जोड़ है तारीफ और तस्बीह और तमहीद, उसकी तारीफ और उसकी तस्बीह का इतना प्यारा सीक्वेंस बयान किया गया है। एक तवील सूरत है जो खत्म होती है और उसकी तारीफ से उसकी पाकी से शुरू हुई, उसकी तारीफ पे खत्म होगी। तो सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, बेशक ये अहसन हदीस है और इसका नाजिल करने वाली जात जो है बेशक वो बहुत बरकत वाली और जलाल वाली जात है। और जिस नबी पर ये नाजिल हुआ वो तमाम अंबिया में अफजल और अशरफ है, और जो फरिश्ते इसको लेकर आए वो भी तमाम फरिश्तों में बरगजीदा हैं। और जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना भी सब महीनों में सैयद और सबसे बड़ा बरकत वाला महीना है। और फिर यकीनन जो उम्मत इसको पढ़ती है वो भी खुश नसीब है, दीगर उम्मतों से मुमय्यज है। और फिर जो इस पर अमल करती हैं इन उम्मतियों में बेशक वो अल्लाह की रहमत में दाखिल होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं इस कुरान के अंदर जितने मारिफ और मानी है हमें समझा दे और इस कुरान की मोहब्बत हमको नसीब फरमा दे, और जो कि हमारे अमल की सूरत में निकलेगी। और अल्लाह ने हमें जो इसके अंदर तस्बीह का जो तहमीद का हुक्म दिया है तो साथ में अल्लाह के जो फरमा रहे हैं वो कब्बिरहू तकबीरा, अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान करें जिसके लिए कुछ कलिमात हमें हदीस में भी सिखा दिए गए हैं। लिहाजा सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर इस सूरत का मेन लुबाब नजर आता है। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला।